کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة يشاء وقال عليه الصلاة والسلام لا يزال هذا الدين عزيزا ما ولي 12 خليفة أو كما الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف قال الإمام أحمد رحمه الله لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لسلطان انتهى كلامه رحمه الله وفي حديث حذيفة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله اسمعوا وأطيعوا وإن ضرب اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی ایک اللہ عز و جل کے لیے ہے، وہ اللہ
جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے اس نے اپنی کلام مجید قرآن مجید کا نزول فرمایا، جو اس ماہ مبارک میں اس کا نزول ہوا ہے۔ جیسا کہ قرآنی آیات سے یہ بات ثابت ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اللہ عز و جل نے اپنی کتاب کو نازل فرما کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر بندوں پر حجت قائم کر دی، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا دین بتانے والا نہیں آیا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ کی بعثت کے ساتھ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد و صلاۃ بر نبی علیہ السلام کے بعد، جیسا کہ آپ تک یہ بات پہنچائی گئی ہے کہ آج انشاءاللہ یہاں اس مسجد خانہ چھتا بازار حیدرآباد میں 5 جولائی جو آج کی تاریخ ہے 2014 عیسوی، جس موضوع پر ایک اہم درس ہونے جا رہا ہے وہ ہے خلافت اور ملوکیت۔ کیا مطلب خلافت کا؟ خلافت کیسے آتی ہے؟ ملوکیت کا کیا مطلب؟ اسلام میں بادشاہت کا کیا تصور ہے؟ اور اسی طریقے سے مسلمان اگر کوئی بادشاہ ہو اس کے کیا حقوق امت پر ہوتے ہیں، اور کیا مسلمان بادشاہ اگر برا ہو، گنہگار ہو، نافرمان ہو، اس کے اندر کچھ برائیاں پائی جائیں تو کیا ایسی صورت میں اس کے خلاف بغاوت کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ اس کی اطاعت کرنے کا حکم ہے یا نہیں ہے، اور اطاعت کی کیا کنڈیشن ہے، اطاعت نہیں کرنے کے لیے کیا صورتیں ہوں گی، اور ہمارے پاس اگر کوئی خبر آتی ہے، کوئی اطلاع ملتی ہے تو اس پہ اس سلسلے میں کیا حکم شریعت نے دیا ہے، یہ اور اس سے جڑی ہوئی بڑی اہم ترین باتیں انشاءاللہ آج کے اس درس میں آپ سنیں گے۔ اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی، آپ کو حق سننے کی، اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ ایک بات طے ہے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ میں یہاں آیا ہوں اور آپ بھی یہاں آئے ہیں تو ہم سب کا ایک مقصد ہے کہ حق معلوم ہو جائے۔ ہم حق کے پیاسے ہیں، حق کے متلاشی ہیں، حق کے طلبگار ہیں، اور یہی مسلمان کا کام ہونا چاہیے کہ وہ حق کو پہچانے اور اس پر عمل کرے۔ خواہشات پر عمل کرنا دین نہیں ہے، جذبات پر عمل کرنا دین نہیں ہے، دین نام ہے حق پر عمل کرنے کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، علماء کرام کی زبانی سے آپ نے سنا ہوگا کتاب و سنت کی روشنی میں کہ مسلمان کا، مومن کا یہ شیوا ہے کہ وہ قال اللہ قال رسول کو سمجھے، قال اللہ قال رسول کو سمجھ کر اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے۔ حق سر چڑھ کے بولتا ہے، جو حق ہے وہ حق ہے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ حق کو بتا، ہمیں دکھا، تاکہ ہم اس کو پہچان کر اس پر عمل کریں، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ باطل کو بتا، ہمیں معلوم ہو کہ یہ باطل ہے، اور اس سے بچنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، موضوع کے لب لباب میں جانے سے پہلے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کرنا بہت مناسب سمجھتا ہوں، اور وہ ہے سورہ نساء کی آیت۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب لوگوں کے پاس کوئی امن کی بات آتی ہے یا خوف کی بات آتی ہے،
کوئی ایسی بات جو امن و امان سے تعلق رکھنے والی ہے، یا کوئی ایسی بات جو ڈرانے والی ہے، ڈر والی بات یا امن والی بات جب لوگوں کے پاس آتی ہے، اذاؤ بہ، لوگ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ اس خبر کو، اس بات کو جو ان تک پہنچی ہے، چاہے وہ امن سے تعلق رکھنے والی ہو، اچھی بھلی بات، یا خوف سے تعلق رکھنے والی بات ہو، اگر اس کو یہ پھیلانے کے بجائے، نشر کرنے کے بجائے، ردو الی الرسول، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کو پیش کریں، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اپنے عمراء، اپنے علماء کے پاس اس بات کو پیش کریں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وہ اس کی تحقیق کر کے اس کا صحیح مطلب آپ کو بیان کریں گے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کر لیتے۔ یہ آیت کریمہ ہے سورہ نساء۔ اس آیت میں اللہ عز و جل نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ جب بھی کسی کے پاس خبر آئے، خبر دو میں سے ایک ہو سکتی ہے، یا خوش کرنے والی یا ڈرانے والی، جس کو امن یا خوف کہا گیا۔ کوئی امن کے پیغام آتا ہے، کوئی امن کی بات آتی ہے، یا کوئی خوف والی بات آتی ہے، کوئی بھی خبر پہنچتی ہے ہمارے پاس تو اس کو پھیلانے سے منع کیا گیا ہے۔ شاید مذمت کی گئی ان لوگوں کی جو اذاؤ بھی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذاؤ کا مطلب اس کو نشر کر دینا، اس کو بغیر تحقیق کے پھیلا دینا۔ اس بات کی کیا حقیقت ہے جو بات ہم تک پہنچی ہے، جو خبر ہمارے پاس آئی ہے، اس خبر کی کیا حقیقت ہے یہ نہیں معلوم ہے، نہ معلوم نہیں کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی خبر آئے اذاؤ بھی، اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ پھیلا دیتے ہیں اس کو، یہ غلط ہے۔ کیا کرنا چاہیے پھر؟ اللہ نے تعلیم دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا اس کو۔ نبی علیہ السلام کے پاس وہی آتی ہے، نبی علیہ السلام کو معلوم ہو اس خبر کے بارے میں، وہ زیادہ جانتے ہیں۔ تو اب ہمارے نبی علیہ السلام کی حیات میں اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ صحابہ کی زندگی میں کوئی خبر آئے، صحابہ کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے، تو ان کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور اس کی تحقیق کر لیں۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آج نبی نہیں ہے تو نبی علیہ السلام کی سنتیں ہیں، اس آیت پر کیسے عمل ہوگا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پیش کریں گے اس خبر کو۔ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو جاننے والے اہل علم، علماء کرام، تو وہ بتائیں گے خبر کی حقیقت کیا ہے۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ بھی بتایا گیا علماء کی طرف، تو اولی الامر کا ایک معنی مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ تو اہل علم اس خبر کی تحقیق کریں گے، یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے، یہ خبر یا یہ بات جو پہنچی ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب اپنی بصیرت سے کتاب و سنت کا جو علم ان کے پاس ہے اس سے وہ پہچانیں گے اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے پاس علم ہوگا تو وہ صحیح جانچ کر سکے گا چیز کی، خبر کی صحیح تحقیق کرے گا۔ جتنا زیادہ علم ہوگا اتنی تحقیق صحیح ہوگی اس کی۔ آدمی کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ غلط کو صحیح سمجھے گا، صحیح کو غلط سمجھے گا۔ جیسا کہ سلف صالحین نے فتنوں کے بارے میں ایک بڑی علم کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ جب دنیا میں کوئی فتنہ شروع ہوتا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے، افطار کا انتظام آپ کے لیے اس مسجد میں کیا گیا، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے اعلان کیا گیا، افطار بہت ٹائم ہے۔ سلف صالحین رحمہ اللہ نے بات بیان کی، جب فتنہ اٹھتا ہے، شروع ہوتا ہے، آغاز اس کا ہوتا ہے، علماء اس کو پہچان لیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس علم ہے اور اپنے آپ کو اس فتنے سے بچاتے ہیں، اپنی زبان کو خاموش رکھتے ہیں، اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اس سے۔ مطلب کیا؟ اس فتنے میں شامل نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم ہے، اس سے وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے۔ جاہل جن کے پاس علم نہیں ہے وہ اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں اچھا سمجھ کر، کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، فتنہ شروع ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، فتنے جتنے آئے، خوارج کا فتنہ آیا،
دین اسلام میں بہت خطرناک فرقہ ہے خوارج، اور ان کے فتنے بڑے خطرناک رہے. شروع میں بہت اچھا دکھا، شروع میں اچھی دکھتی ہے کوئی چیز، معلوم نہیں ہوتا ہے حقیقت کیا ہے اس چیز کی، یہ باطل ہے یا سچ ہے، یہ حق ہے یا باطل ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس کی پہچان علم سے ہوتی ہے، اسی لیے علم کو نور کہا گیا، اسی لیے علم کی فضیلت قرآن آیات میں بیان کی گئی ہے، اسی لیے اہل علم کی فضیلت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ولم یعرف لعالمنا قدرا، ہمارے عالم کی قدر نہیں کرتا. علم کی قدر ہے اس میں. تو سلف صالحین بیان فرماتے ہیں کہ جب فتنے کا آغاز ہوتا ہے تو صاحب علم اس کو پہچان لیتے ہیں، اصحاب العلم، اہل العلم، اور جاہل اس کو نہیں پہچان لیتے، اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور اس کا شکار ہو جاتے ہیں. بعد میں انہیں معلوم ہوتا ہے جب فتنہ ختم ہو جاتا ہے، فتنہ اپنا کام کر دیتا ہے، مطلب فتنے کا شکار لوگ ہو جاتے ہیں، اپنے عقیدے میں خرابی پیدا کر لیتے ہیں یا منہج میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فتنہ تھا. شروع ہوتا ہے تو صاحب علم اس کو پہچان لیتے ہیں، ختم ہوتا ہے تو جہالت جن کے پاس ہے، جو علم نہیں رکھتے ہیں، وہ اس کو پہچان لیتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب بھی کوئی خبر آئے، اللہ کا جو حکم ہے مومنوں کے لیے کہ جب بھی کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کرنا، کس سے؟ اہل علم سے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور اس سے پہلے کتاب اللہ کا علم رکھتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، تفقہ ان کے پاس ہے. ان کو معلوم ہوگا کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے. یہ اللہ عز و جل کا حکم ہے اور اللہ نے منع کیا ہے، اذاعوا بھی، پھیلانا نہیں. کیوں؟ جب خبر پھیل جائے گی تو لوگ اس کا شکار ہوں گے. اگر وہ خبر غلط ہے تو لوگ جو پھیلائی گئی ہے خبر اس کو صحیح مان کر اس کے مطابق عقیدہ رکھیں گے، اس منہج کو اپنا لیں گے، اس راستے پر چلیں گے. اس میں نقصان ہے، خسارہ ہے، بگاڑ ہے، خرابی ہے. اسی لیے سنتے ہی پھیلانے سے منع کیا گیا ہے، خبر پڑھتے ہی پھیلانے سے منع کیا گیا ہے. آپ کے پاس خبر پہنچی، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اہل علم کی طرف اس کے رجوع ہوں. لعلمہ الذین یستنبطونہ منہ، لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تاکہ اہل علم اس کا صحیح استنباط کریں، انہیں معلوم ہوگا، اس کے بعد وہ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے. یہ بہت بڑی آیت ہے موجودہ دور میں. کتنے واقعات، کتنی خبریں، کتنی باتیں ہم تک آتی ہیں، پہنچتی ہیں. اب ان کے ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خبر پتہ نہیں کہاں سے ہمارے پاس پہنچتی ہے. کیا ہے یہ خبر؟ ولو جاء، دیکھیے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، یا تو امن والی یا تو خوف والی بات ہمارے پاس آ گئی. میں گاؤں میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے بھائی کچھ گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بستی میں ہیں، ایک دور دراز علاقے سے خبر ہم تک پہنچی. اب کیا کرنا اس خبر؟ کیا اس کو صحیح مان لیں ہم کہ اس کے مطابق اپنا منہج رکھیں، یا اس کو غلط مان کر اس کو چھوڑ دیں؟ کیا کریں؟ سب سے دو کام کرنا ہے جب خبر آئے، جو اس آیت میں اللہ عز و جل کا حکم ہے. پہلی بات، پھیلانا نہیں، کیونکہ اذاعوا بھی مذمت ہے. اللہ نے فرمایا یہ لوگ پھیلا دیتے ہیں، نہیں پھیلانا. پہلا کام خبر پھیلانا نہیں. دوسرا کام اہل علم پر اس کو پیش کرنا. علماء کرام جو پہچانتے ہیں، جو دین کو جانتے ہیں، دینی بصیرت ہے، دینی تفقہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے محنت کی، وہ سفر کیے، وہ علماء سے ملے، انہوں نے علم حاصل کیا، دین کو سمجھا، دین کا تفقہ حاصل کیا، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. بلکہ قرآن کی آیت پر ان لوگوں کا عمل ہوا. وَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو نکلے طلب علم کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے نکلے وہ، اور نکل کر جائیں، علم حاصل کریں. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کی سمجھ عطا کریں. کیونکہ سمجھنا بہت بڑی بات ہے، اور دین کو، قرآن اور حدیث کو سمجھنا، جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر ائمہ نے بیان کیا کہ
کو اللہ کی مراد پر سمجھنا. بات اللہ کی کہاں؟ قرآن میں ہے، آیت ہے. آیت اللہ کا کلام ہے، مراد کیا ہے اس کی؟ یہ ہے اصل. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم آیت سے شرک کی دلیل لیتا ہے آدمی. آج آیت سے شرک کی دلیل ہو سکتی؟ آیت سے جو ہے اللہ کے اسماء و صفات میں تعویلیں ہو رہی ہیں. آیت سے کیسا ہو سکتا بھائی؟ اس کا مطلب اللہ کی مراد کچھ ہے، آپ کچھ اور لے رہے ہیں، اس کو بولتے تعویل. تو علی مراد اللہ عز و جل کے کلام کو اللہ کی مراد پر سمجھنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، یہ بھی بہت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلافت کے بارے میں فرمایا، بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا. مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب، اس کو سمجھنا یہ تفقہ ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ نکلتے ہیں اس کے پاس، سفر کر کے جاتے ہیں اہل علم کے پاس، علماء کے یہاں، اور ان سے دین کو سمجھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرادوں کو سمجھتے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں تفقہ فی الدین، جو کہ ضروری ہے. یہ نہیں ہوگا تو کچھ کا کچھ سمجھا جائے گا، کچھ کے کچھ عقیدے رکھے جائیں گے، الٹا پلٹا مسئلے ہوں گے، فطروں کا شکار ہو جائیں گے لوگ. لیتفقہوا فی الدین، تاکہ یہ لوگ جو علم کی پیاس تفقہ حاصل کرنے کے لیے نکلے، یہ جائیں اور دین کی سمجھ حاصل کریں. وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. اب جب نکلے تھے بستی سے، علماء کے پاس گئے، سمجھے، واپس آئیں گے نا بستی کو، واپس آئیں گے اور اپنی قوم کو دعوت دیں گے، سمجھائیں گے جو وہ سمجھے. لعلہم یحذرون، شاید کہ یہ لوگ ڈر جائیں. تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ علماء جو ہے نکلتے تھے اہل علم کے پاس، دین کو سمجھتے تھے، ان کے پاس دین کی صحیح سمجھ ہے، تفقہ ہے ان کے پاس. وہ لوگ سمجھیں گے کہ جو خبر آپ کے پاس آئی ہے وہ خبر کی حقیقت کیا ہے، کون ہے وہ لوگ، کیا ہے وہ خبر، کیا اس کی حقیقت ہے، اس کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا کیا موقف اس خبر کے متعلق ہونا چاہیے، یہ علماء سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. لہٰذا ان پر پیش کرنا اس آیت میں. تو دو یہ کام انسان کو کرنے ہیں. نمبر ایک، خبریں پھیلانا نہیں. نمبر دو، اس خبر کو معلوم جیسے ہمارے پاس آئی ہے کوئی بھی خبر، اس کو علماء پر پیش کرنا. وہ کیا اس کا مطلب بیان کرتے ہیں اس حساب سے ہم رکھیں. کیوں؟ اور یہ تقلید نہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں نہیں معلوم تو اہل علم سے پوچھو. اس آیت پر عمل ہے. چلیے اس کے بعد دوسری بنیادی بات ہے، اللہ عز و جل نے قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس بات کا حکم دیا کہ ہم حق پر عمل کریں. حق، آدمی کو حق کی تلاش ہے. حق کیا ہے؟ سچ کیا ہے؟ دین، کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں ہیں وہ سچ ہے. قرآن پورا حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پوری حق ہیں. اور جیسے کہ ابھی میں نے بیان کیا، اللہ کی بات کو اللہ کی مراد پر سمجھنا یہ حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پر سمجھنا یہ حق ہے. اور یہاں بات کہیں تشنگی باقی نہ رہے، میں بتا دوں کہ اللہ کی مراد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہم کو کیسے معلوم ہوگی؟ سلف صالحین، صحابہ ہمیں بیان کریں گے، تابعین ہمیں بیان کریں گے کہ اللہ کی مراد کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مراد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا. جیسا کہ وہ ظلم والی آیت، اس آیت میں ظلم کا ذکر ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے بچایا. اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن و امان، شانتی ہے. وہم مہتدون، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہ آیت جب اتری، صحیح بخاری کی حدیث معلوم ہوگی آپ کو کہ صحابہ دوڑتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ اللہ عز و جل نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو ایمان لا کر ظلم سے اپنے ایمان کو بچائے گا اسی کے لیے امن ہے، اسی کے لیے ہدایت ہے. تو اینا لا یظلم نفسہ، ہمیں سے کون ہے جس سے ظلم نہیں ہوتا ہے نفس پر، یعنی گناہ، ہم گناہ کر لیتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، تو کیا ہمارے لیے امن و امان نہیں ہے جو آیت میں بتایا گیا؟ کیا ہم ہدایت پر نہیں ہیں؟ دیکھیے تڑپ، دیکھیے سمجھنے کے لیے آئے اللہ کی مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو نبی علیہ السلام نے اللہ کی مراد سمجھائی. اللہ نے فرمایا ظلم، اس ظلم سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ یہ ظلم کلام ہے، کلام اللہ میں ہے، یہ آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. تو اس آیت میں یہ جو اللہ کا کلام ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے.
نبی علیہ السلام نے اللہ کی مراد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے وہ بتایا. کیا ہے ظلم سے مراد؟ شرک. آپ نے فرمایا عام ظلم نہیں بلکہ اس سے مراد شرک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا بھی. دیکھو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو منع کیا تھا شرک سے اور کہا تھا اے میرے بیٹے تم شرک سے نہ اے میرے بیٹے کبھی تم شرک نہ کرنا. یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے کبھی تم شرک نہیں کرو. ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اللہ کی مراد. یہ مثالیں سمجھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بھی صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مراد بتائی تو صحابہ کلام اللہ کی صحیح تفسیر جانتے ہیں. اسی کہتے ہیں سلف کی تفسیر ضروری. سلف نے کیا بیان فرمایا اس وقت. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. تو صحابہ موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. صحابہ کو عربی گرامر آتی تھی، صحابہ عربی زبان ان کی زبان ہے جس زبان میں حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں، جس زبان میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد، نبی بھی استاد بھی. اللہ اکبر. تو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطلب صحابہ سے زیادہ کس کو معلوم تھا؟ اس کو کہتے ہیں سلف کا فہم. لہٰذا یہ ضروری ہے. یہ کیسے معلوم ہوگا؟ علم حاصل کرنے سے. اب مدرسے میں آپ جائیں، جامعات میں جائیں یا علماء کی صحبت میں رہیں، علماء کے ساتھ اٹھے بیٹھے رہیں تو آپ کو معلوم ہوگا سلف کا فہم کیا ہے، سلف کا منہج کیا ہے. یہی ہے ہر مسئلے کی جڑ. اسی لیے میں اس پر زور دے رہا ہوں. جتنے گڑبڑ ہو رہے ہیں، بچے جو بھٹک رہے ہیں، عورتیں جو بھٹک رہی ہیں، آدمی لوگ جو توحید کو چھوڑ کر شرک کے شکار ہیں، سنتوں کو چھوڑ کر بدعات کا شکار ہیں، سلف کے منہج کو چھوڑ کر تو دوسرے باطل منہج پھیلائے گئے ہیں لوگوں کے بیچ میں، ان منہج کا شکار ہو رہے ہیں اور حقیقت کو نہیں جانتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہے منہج سے واقف نہیں ہونا. اب منہج سمجھائیں گے کون؟ علماء. علماء کو برا کر دو لوگوں میں. یہ باطل کی خطرناک چال ہے، دور سے آتا ہے. حقیقت دین کی کون بتائیں گے؟ علماء. علماء نہیں تو پھر کیا جاہل ہوں گے؟ پھر تو وہ حدیث یاد کیجئے نبی علیہ السلام کی، جس حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اٹھا لے گا. کیسے؟ سینوں میں جو علم ہے، دیکھیے حدیث ہے صحیح مسلم، سینوں سے ختم نہیں ہوگا علم. اللہ سینوں سے مٹائے گا نہیں علم، بلکہ وہ سینے جس سینے میں علم ہے اللہ ان کو موت دے گا. یعنی علماء کی موت. جب علماء مر جائیں گے، علماء کی موت ہوگی تو کیا ہوگا؟ جہالت کا دورہ ہوگا. جہالت کا دورہ. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو بڑے بنائیں، جاہلوں کو کرسیاں دی جائیں، جاہلوں سے مسئلے پوچھے جائیں گے. فسئلوا، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے. عالم نہیں ہے مسئلہ عالم سے پوچھیں گے یا جاہل سے؟ دو ہی ہے. عالم سے پوچھنا ہے. فاسألوا اہل ذکر، قرآن میں حکم ہے. اہل ذکر ختم، اہل العلم ختم. جاہل سامنے، جاہل سے مسئلہ پوچھو تو کیا کرے گا وہ؟ فاقد الشیء لا یعطی، عربی میں کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ کیا دے گا آپ کے پاس؟ وہ خود جاہل ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، وہ آپ کو کیا بتائے گا؟ فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. وہ لوگ بغیر علم کے، کیونکہ علم نہیں ہوں گے، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. ہوا نا نقصان؟ تو اللہ بچائے، اللہ ہمیں ایسے گمراہیوں سے محفوظ رکھے. تو علماء، اب علماء جب بات آ گئی علماء کی، اب کیا کیسے لاتے؟ دیکھیے یہ باطل کی چال ہے بہت خطرناک. پہلے خبریں پھیلانا لوگوں میں، جذبات. ایک بات ذہن میں رکھیے، مسلمانوں کے، مومنوں کے، بالخصوص سلف کی میں بات کروں، جو سلفی ہیں، اہل الحدیث ہیں، جو حق پر ہیں، یہ گلے کا کاٹا ہے سارے لوگوں کا، سب کا. سب جمع ہو جائیں گے ان کے خلاف، آپس میں کتنے بھی اختلافات کیوں نہ ہو، ان کے خلاف ہے. یس، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، بولو کیسے خراب کرنا ہے لوگوں کو. پہلے نوجوانوں کو پکڑنا. کیوں؟ نوجوانوں میں جذبے بہت رہتے ہیں، جذبہ تو جذبات. دیکھیے عقیدے کو بگاڑنے کے لیے، مسلمانوں کے منہج کو بگاڑنے کے لیے دروازے ہیں شیطانی. وہ دروازے کھول کھول کر لوگ آئے. وہ دروازے ہیں. محبت رسول ایک دروازہ، یہ دروازہ ہے، اس سے جاؤ، لوگوں مسلمانوں کے پاس جانا. یہ بہترین دور ہے، محبت کا نام لو، لوگوں میں جو ہے جذبہ آ جائے گا مسلمانوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شرک داخل کر سکتے ہو اس دروازے سے.
محبت رسول سے شرک ہوتا نہیں ہوا، نہیں ہوا، شرک آیا نہیں آیا. ان کے منہج کو خراب کرو اس دروازے سے جا کر، کیونکہ محبت ہر مسلمان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. وہ بے پناہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے. اس کو استعمال کرنا بند، باطل کی چال، اس کو کیا کرنا؟ استعمال کرنا. اس کو استعمال کر کے حقیقی محبت جو اطاعت ہے اس سے پھیر دینا، اس کو شرک کا دروازہ دکھا دینا. اس کو ارے نبی بھائی، نبی کو سجدہ نہیں کرنا اتنے بڑے، ارے وہاں آدم کو سجدہ کر دیے فرشتے، آدم کو سجدہ کر دیے، بڑوں کا احترام ہے، ہمارے نبی سب سے بڑے ہیں، سجدہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لو محبت میں لائے. یہ ایک دروازہ. ایک دوسرا دروازہ جذبات، جذبات میں لانا، ایسی چیزیں بتانا، ایسی چیزیں. تیار ہو جانا نوجوان، او صحیح ہے، بالکل صحیح دکھ رہا، میرے کو بھی صحیح دکھ رہا، تمہارے کو صحیح دکھ رہا. پڑھے آپ قرآن حدیث پڑھے، علم حاصل کیے، نہیں صحیح کیسا دکھ رہا، سب کا غلط ہوگا. صحیح دکھ رہا غلط دکھ رہا یہ علماء جانتے ہیں. تو علماء کو بدنام کر دو. تیسرا دروازہ چوروں کا، گمراہوں کا. علماء کو ان کی نظر میں گھٹا دینا. ارے کچھ بھی نہیں ہے لوگ، سب بکے ہوئے رہتے لوگ، پیسوں سے خریدتے لوگ آئے لوگوں کو. علماء کی بے حرمتی، بے عزتی، جبکہ معلوم ہونا چاہیے علماء کا احترام کتاب و سنت کی روشنی میں واجب ہے. میں بات جب کر رہا ہوں علماء حق کی بات کر رہا ہوں، باطل علماء کی نہیں، علماء حق کی میں بات کر رہا ہوں میرے بھائی، جنہوں نے قرآن کو سمجھا، جنہوں نے حدیثوں کو سمجھا، سفر کیا. الرحلۃ فی طلب العلم، جیسا کہ جتنے علماء محدثین سلف صالحین گزرے، آپ ان کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، ایک چیپٹر آپ کو ملے گا کہ طلب علم میں انہوں نے سفر کیا، مکہ گئے، مدینہ گئے، علماء کے پاس گئے، ادھر گئے ادھر گئے، علم حاصل کیا ہے. تو محنت کی. اللہ عز و جل نے ان کی فضیلت کو ذکر کیا قرآن میں، والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا گیا ان کے درجات ہیں. اللہ کہہ رہا ہے قرآن، يرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں جو ہمارے علماء کی قدر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تیسری بات، علماء کی برائی کرنا، اس کو بیان کیا گیا کہ یہ کیا ہے، یا علماء کی غیبت یا برائی یہ ایسا گوشت کھانا ہے جس میں زہر ملا ہوا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی برائی نہ کرو. کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھاؤ؟ تو ایک عام مسلمان کی غیبت، ایک عالم کی غیبت میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ جب عالم کو آپ بدنام کریں گے، یہ کہ یہ کرسی کا عالم ہے، یہ بکنے والے علماء ہیں، جبکہ وہ سلفی حق علماء ہیں، کتاب و سنت کو سمجھ کر لوگوں کو سمجھانے والے، اپنی زندگیوں کو دعوت کے لیے قربان کر دیا ان لوگوں نے. ان کے بارے میں جب یہ چیزیں پھیلائی جائیں گی تو لوگوں میں علماء کا وقار باقی رہے گا، یہ ختم ہو جائے گا میرے بھائی. وہ جو دین کو سمجھتے ہیں، وہ جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، جن کے بارے میں یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء امت پر ان کے ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو ان کو بدنام کر رہا ہوں. علماء امت پر ان کے ماں باپ سے زیادہ رحم کرتے ہیں. کیوں؟ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی آگ سے، دنیا کی تکلیف سے بچاتے ہیں. علماء اپنے ساتھیوں کو یا اپنی عوام کو آخرت کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں یا بچانے کی طرف دعوت دیتے ہیں. کس کی محبت زیادہ ہو گئی، امی کی یا عالم کی؟ لوگ کہتے ہیں ماں سب سے زیادہ رحم کرتی ہے. نہیں، یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امی سے بڑھ کر بھی ایک ہے جو آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ کی بڑی فکر ہے اس کو، وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے، اور وہ ہے عالم جو جہنم کی آگ سے، قیامت کی ہولناکیوں سے، قیامت کے عذاب سے آپ کو بچانا چاہتا ہے، آپ کو ہدایت کا راستہ، سیدھا حق کا راستہ دکھاتا ہے. یہ یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ. اب مجھے بتائیے، اگر علماء کو بدنام کیا جائے گا سنی ہوئی باتوں پر، لیکن علماء دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علماء سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، علماء سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس پر پردہ پوشی کرنا ہے. آپ حسن ظن ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. عالم تو اس سے بڑی بات ہے، اس کو کیوں بدنام کیا جائے؟ جب علماء کو بدنام کریں گے، یہ چال ہے باطل کی، تو پھر مسئلے کس سے پوچھیں گے لوگ؟ ارے یہ لوگوں سے نہیں، انہیں تو کرسی کا، انہیں ان کی بولتا. اب جیسے علماء سعودی عرب کے علماء کبار علماء، حیت کبار العلماء ہیں، علماء اکرام ہیں، ان کو بدنام کرتے لوگ.
وہ تو نہیں یہ بکے ہوئے علماء پورے بادشاہ جو بولے بولتے وہی بولتے گئے. سنیں آپ, ایسی تہمت ہے بھائی, بکے ہوئے علماء بولتے. عالم کا یہ ہے خود علم حاصل نہیں کیا. پہلا پرابلم کیا ہے؟ آپ نے خود علم حاصل نہیں کیا. ایک دوسرا, علم کی قدر نہیں ہے. تیسرا, جو جس کے پاس علم ہے اس کی قدر نہیں ہے. چوتھا, اس کو بدنام کر رہے. پانچواں, لوگوں کو اس کے خیر سے روک رہے ہیں آپ, کیونکہ وہ خیر پھیلا رہا ہے لوگوں کو. گویا کہ الٹا, یعنی جو دعاۃ شر ہیں, وہ لوگ جو شر پھیلاتے لوگوں میں, گناہ غلطیاں ہوں, برائیاں پھیلے, شرک پھیلے, بدعت پھیلے, ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. جو حق پھیلا رہے ہیں, جو لوگوں کو توحید بتاتے ہیں, کتاب و سنت کی صحیح تعلیم دیتے ہیں, ان سے آپ ان کی کوئی فکر نہیں ہے. یعنی ان کو بدنام کر دینا, بول کے یہ بکے ہوئے پٹھو ہیں, وہ ہیں, یہ ہیں. استغفر اللہ, زبان کو لگام دیجئے بھائی. کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ اللہ نے جن کے بارے میں فرمایا والذین اوتوا العلم درجات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قدر نہیں کرتا علماء کی. العلماء ورثۃ الانبیاء, جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں. آپ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, منہ کھول رہے ہیں. کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ ان کا نام پورا نہیں معلوم آپ کو. حالت یہ ہے, کیا جانتے ہیں آپ علماء کے بارے میں؟ ان کا نام نہیں معلوم, ان کا خاندان نہیں معلوم, انہوں نے کتنا علم حاصل کیا نہیں معلوم ہے. سنی ہوئی چل بات, وہی بات آئی پھر اسے خبر آپ کے پاس آئی ہے, کسی نے سنا دیا, آپ نے اس کو پھیلا دیا. ارے میں سناؤں نا, بکے ہوئے ہے کہتے ہیں. کون بولے آپ سنیں؟ جبکہ اس سے بڑی بڑی باتیں اگر آئے تو اس کے لیے علماء پر پیش کرنا ہے, اور جن پر علماء جو باتیں جو خبریں علماء پر پیش کرنا ہے, ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے ہم سنے کہتے ہیں انہوں ایسے ہے ویسے ہے. اللہ رحم فرمائے. لہٰذا علماء کی قدر ضروری ہے. یہ مقدمہ ہے خلافت اور ملوکیت کو بتانے سے پہلے. میں نے سمجھا ضروری ہے یہ بتانا, کیونکہ یہ دروازہ ہے جس سے دشمن آ رہا ہے, یا باطل منہج والے آ رہے ہیں, کیونکہ ان کا ٹارگٹ آپ لوگ ہیں. ذہن میں رکھیے, آپ, میں, ہم جو حق پر جمع اللہ کے فضل و کرم سے. کہتے ان کو خراب کر دو, مسئلہ ختم. اور ان میں بھی نوجوان, جذبات کا نام اسلام نہیں ہے, جذبات میں نہیں آنا فوراً. علم کی کنڈیشن میں جذبہ ہونا چاہیے. جذبے کی قدر ہے بھائی, ٹھیک ہے, لیکن جذبہ بغیر علم کے ہوگا مسئلہ, جذبہ جہالت کے ساتھ ہوگا مسئلہ. کتنے ایسے بچے ہیں جو کل تک صحیح عقیدے پر تھے, سلف صالحین کے عقیدے پر, آج وہ غلط عقیدے کا شکار ہے. نہیں ہمارا نام اللہ یہ رکھا, ہم لوگ وہ ہے, نہیں زمین پر حکومت اللہ کی ہونا چھونا. یج مقصد تھا انبیاء کے آنے کا, کہتے توحید بولے تو یج کہتے, لا الہ الا اللہ کا اصلی مطلب یہی ہے کہ اللہ کی حکومت زمین پر ہے, نہ بلکہ بھٹک گئے. آئے وہ لگا بولے ان کو پکڑو, ان کے نوجوانوں کو, یہ لگا یہ کیا ہے, شباب ہے, خون گرم ہے ان کا, ان کے جذبات کو یوز کر کے, ارے علماء کو گرا کر ان کے جذبات کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ان کو غلط منہج دکھا دو, ختم, ہمارے پاس آ جائیں گے, خود بخود آ جائیں گے. ایک مرتبہ غلط راستہ دکھا دو. کئی بچے جو کل تک صحیح منہج پہ تھے, کل تک صحیح عقیدے پہ تھے, آج وہ بھٹک گئے, مختلف فرقوں کا شکار ہو گئے. جو باطل منہج ہے ان منہج میں چلے گئے, ان منہج کا شکار ہو گئے. سلف صالحین کے منہج کو انہوں نے چھوڑ دیا. کیوں؟ جذبات نہیں, جذبات کنٹرول رکھو. جذبات میں آئیں گے تو حق کو باطل, باطل کو حق بول دیں گے آپ. اسی لیے علم کی اہمیت ہے, علم حاصل کیجیے, اس علم کی بیس پر جذبات ہونے چاہیے. بغیر علم کے جذبہ سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں. اس کی سب سے بڑی مثال خوارج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث الاسنان. خوارج کے صفات کو آپ چیک کریں, میں تفصیل خوارج پر نہیں ہے, میرا خلافت ملک آ رہا ہوں, میں پوری باتیں موضوع سے ریلیٹڈ ہیں, وہ ہم جانتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا کام سننا ہے, سمجھنا ہے. غور کیجئے, غور سے سنیے. خوارج کے جو صفات حدیثوں میں آئے ہیں, ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ شباب, نوجوان, حدیث الاسنان, نوجوان ہوں گے وہ. آپ جب خوارج کے بارے میں ڈیٹیل معلوم کریں گے تو دیکھیں گے ان کے پاس جذبہ بہت تھا, بہت جذبہ تھا, جیسا کہ حدیثوں سے معلوم ہوتا. اے صحابہ, تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے پیچھے کمتر جانو گے. قرآن ایسے پڑھیں گے تم سمجھو گے یہ ہم سے اچھے پڑھتے ہیں قرآن, لیکن اس کا اثر ان کے حلق کے نیچے نہیں آئے گا. جذبے بہت ہوں گے لیکن علم نہیں ہوگا, تفقہ نہیں ہوگا, علم نہیں ہوگا, تو وہ ان کے جذبہ بغیر علم کا ان کو دین سے خارج کر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, وہ ایسے نکلیں گے خوارج کے بارے میں, دین سے ایسے نکلیں گے اسلام سے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. خروج ان کا ہے, مسلمانوں کو مارنا ان کی ایک صفت ہے, مسلمانوں کا قتل کریں گے وہ. اور حکمران کے, جو مسلم حکمران ہے جس کی تفصیل آ رہی ہے, بادشاہت میں آ رہی ہے, پوائنٹ ہے وہ آ رہا ہے, ان پر خروج کرنا ان کی صفت ہے. سلف کا یہ کام نہیں رہا ہے, خروج نہیں کیا. خروج علی ولاۃ الامور, جو ظالم بادشاہ ہے, ظالم, ہاں مسلمان ظالم بادشاہ, اس کے خلاف بغاوت کرنا,
بغاوت کرنا حاکموں کے، مسلم حاکموں کے خلاف، یہ خوارج کا منہج ہے. یہ صفات ان کی آئی. چلیے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جذبہ بغیر علم کے نہیں ہونا چاہیے. جذبہ بغیر علم کا ہوگا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے واقعات دیکھیے آپ، یا صحابہ کے، علی رضی اللہ عنہ کے دور کے واقعات دیکھیے. خوارج کا جب نمودار ہوئے، علی رضی اللہ عنہ پر کفر کے فتوے لگائے، قرآن کی آیت سے دلیل لی، کہا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلنا چاہیے. آپ نے لوگوں کو کیسے گورنری دی ہے، لوگوں کو کیسے اختیار دیا ہے حکم کرنے کا. یہ اس آیت کی روشنی میں آپ دین سے خارج ہو گئے اور آپ کا خون حلال ہے. استغفر. اس سے اور بھی بہت سارے سے واقعات آپ غور کیجئے. خوارج، ان کے اندر جذبہ تھا لیکن علم نہیں تھا، بھٹک گئے اور غلط منہج انہوں نے اپنا لیا، اور اس کا نقصان ان کو ہوا. نہ صرف ان کو ہوا، مسلمانوں کو بھی نقصان اس کا ہوا. اسی لیے ضروری ہے کہ کتاب و سنت کو سلف کے منہج پر سمجھنا، اور علم کے اندر جذبہ ہو. انسان علم کے ساتھ، علم کے اندر نہیں، علم کے ساتھ جذبہ ہو. جذبہ بغیر علم کے نہیں ہوگا، بغیر علم کے ہوگا نقصان ہوگا. دیکھیے، مرنا آپ کو ہے، مجھ کو ہے، موت سے کسی کو دستگاری نہیں ہے. اللہ کے پاس جانا ہے، کیا لے کے جائیں گے؟ ہم چاہتے ہیں، ہم سب کی ایک مطلوب ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو. اس کی کوشش کریں آپ، واللہ العظیم اس کی کوشش کریں. اور وہ علم ہے آپ کو جو راستہ بتائے گا، اہل علم ہے. لہٰذا اپنے منہج کی حفاظت کیجئے، اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے، بھٹکنے سے بچیے. آپ ٹارگٹ ہیں، آپ ہدف ہیں. دشمنان اسلام وہ آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے حق دعوت سے دور کرنا چاہتے ہیں، صحیح منہج سے ہٹانا چاہتے ہیں، صحیح عقیدے سے ہٹانا چاہتے ہیں. پوری کوشش وہ کر رہے ہیں. اگر آپ ان کی کوششوں کا شکار ہو گئے تو زندگی برباد ہو جائے گی، آخرت برباد. اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، علم حاصل کرنا، علماء کی صحبت میں رہنا، علماء سے اپنے آپ کو جڑے رہنا. چلیے، اس کے بعد آئیے خلافت. خلافت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اس کے بعد نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ہے خلافت کا مسئلہ آیا کہ کیسے جو ہے خلافت کا یہ خلیفہ کس کو بنایا جائے. ظاہر بات ہے مسلمانوں کے امور کو جو ہے چلانے والا کوئی ہونا ہے دنیا میں. اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء اکرام نے جو بات بیان کی ہے وہ ہے 4 طریقے خلافت. نمبر 1، اس میں نص سے ثابت ہو خلافت، نص آئے، یا شورا، اہل الحل والعقد، شورا نہیں، اہل الحل والعقد. کون ہے اہل الحل والعقد؟ علماء اکرام. وہ لوگ چنیں گے خلیفہ کو. پہلا طریقہ. اس کی دلیل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اتفاقی طور پر آپ کو خلیفہ اول تسلیم کیا گیا. نص موجود تھی، نصوص میں نبی علیہ السلام اشارہ تھا کہ میرے بعد جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تم میں سب سے افضل ہے، خلافت کے حقدار. صحابہ نے وہ نص سمجھا، اس سے نصوص ہے. آپ نے اپنی زندگی میں امامت کا حکم دیا، آپ نے قلم منگایا تاکہ میں ابا کے بارے میں لکھ دوں ایک ایسی بات کہ بعد میں لوگ جو ہے پھر اختلاف نہ کریں. نصوص ہیں قرآن حدیثوں میں جو اس بات کو بتاتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں، ان سے افضل کوئی نہیں، اور صحابہ کو معلوم تھا. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ نص سے ثابت ہو جائے خلافت، کہ حدیث میں اشارہ کر دیا گیا، حدیث میں بتا دیا. یا علماء، جیسے کہ علماء جو صحابہ پورے اتفاقی طور پر بغیر کسی اختلاف کے ان لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلیم کر لیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، کہا کہ آپ کو ہم خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، مسئلہ ختم. ٹھیک ہے. نص سے ثابت ہونے کا مطلب حدیثوں سے ثابت ہو خلافت. مطلب کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اشارے ہمیں حدیثوں میں ملتے ہیں کئی. ایک تو الائمۃ من قریش ایک حدیث ہے، عام جنرل حدیث، کہ خلیفہ جو ہے وہ قریشی ہونا چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قریشی. نبی علیہ السلام نے اپنی دور حیات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا، اپنے راز کی باتیں بتائیں، بہت ساری چیزیں بتائیں، نص ملتے ہیں. تیسری چیز، نبی علیہ السلام نے اپنی امامت آپ کو دی اپنی دور میں، اپنی حیات میں. جب آپ بیمار ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اور امام المسلمین کون ہے؟ نبی ہمارے وسلم، جو نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو. تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا اپنی بیماری کے وقت کہ ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کی امامت کرائیں. ختم. نہ صحیح. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا آپ خود حکم دے رہے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ آپ ہی سب سے افضل ہیں، آپ ہی امام بنیں گے مسلمانوں. یہ نص، تو نص سے خلافت ثابت ہوتی ہے. دوسری چیز،
खलीफा जो साबित हो वो किसी की निशानदेही कर दे कि इनको मेरे बाद खलीफा बनाओ। इसकी दलील उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने जो है उनकी तरफ अहद किया कि इनको जो है खलीफा बनाया जाए। ठीक है, उनको खिलाफत तस्लीम की गई बेइत्तेफाकी तौर पर। ये दूसरी शक्ल होती है। तीसरी शक्ल ये होती है कि शूरा अहलुल हिल्ल वल अक़द चुनते हैं खलीफा, और वो है उलमा। जो उलमा हैं, बड़े बड़े उलमा इकराम, दीन को जानने वाले, किताब उसूल, वो आपस में बैठकर मशवरा करेंगे कि कौन जो है खिलाफत का हकदार है ज्यादा। ये हुआ उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के साथ, ठीक है, या अली रजी अल्लाह अन्हु के साथ, कि उनको चुना गया, बाकायदा मशवरा हुआ, शूरा हुई और उनको चुना। ये कौन मशवरा, वोटिंग नहीं है यहाँ, ये शूरा क्या है, मतलब उलमा अहलुल हिल्ल वल अक़द जो हैं वो चुनेंगे कि कौन ज्यादा असलह है, असलह है ज्यादा काबिल, ज्यादा हकदार कौन है, उनको वो चुनेंगे। कितने तरीके हो गए? 3। नंबर 1, नस से साबित हो, जैसे हदीस अबू बकर सिद्दीक, वो तो एक ही है, अबू बकर सिद्दीक के बारे में नस आई है और किसी के बारे में नहीं आई नस। नंबर 2, खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए अहद किया था, बताया था कि इनको जो है खिलाफत दी जाए मेरे पास। तीसरी चीज अहलुल हिल्ल वल अक़द, उलमा इकराम मशवरे से, शूरा से मुंतखब करेंगे किसी शख्स को जो ज्यादा हक रखता है खिलाफत। ये उस्मान के साथ भी हुआ, अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ। चौथा तरीका है कि गलबा हासिल कर लिया जाए। अगर कोई अपनी कुव्वत से गलबा हासिल करते हुए हाकिम बन जाए बड़ा, उसकी खिलाफत को तस्लीम किया जाएगा पूरे मुसलमान। ये चौथा तरीका है, जिसको जो आप बाद में देखेंगे दौर में, उसकी मिसालें हैं। अमीर उसके बाद मिसालें हैं उसकी बनु उमैया के जो अब्दुल मलिक बिन मरवान, इसकी मिसाल दी गई उलमा ने। अब्दुल मलिक बिन मरवान रहमतुल्लाह अलैह, अपने गलबे से वो आ गए, उसको तस्लीम कर लिया गया पूरी दुनिया में उसको। ये 4 तरीके हैं, खिलाफत इससे होती है। इसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खिलाफत के बारे में बयान फरमाया। अच्छा, ये जो चौथा तरीका है उसको समझें बात। अपने गलबे से आने का मतलब क्या है? बादशाह बन जाता है वो, और बादशाह को खलीफा कहा गया। मैं क्या बता रहा हूं, 4 तरीके खिलाफत के, और चौथा तरीका उसमें उलमा ने जो जिक्र किया है वो खुद से बादशाह बन जाना। अगर कोई अपनी पावर से लोग बनाए नहीं, वो खुद बन गया, क्या करेंगे? तस्लीम करेंगे नहीं करेंगे दुनिया? क्यों? फितनों से बचते हुए, जमअल मुस्लिमीन, जमअ कलिमतिल मुस्लिमीन के लिए मुसलमान बन गया, आ गया, बड़ा बादशाह बन गया है वो, हमने बनाया नहीं, वो बन गया अपनी ताकत से। और दलीलें हैं इसकी, जैसा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वसीयत फरमाई, उसमें एक वसीयत ये थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कई बार तक़वे की वसीयत की, सुन्नतों की पैरवी करने की वसीयत की। वहां एक वसीयत की कि अगर कोई तुम पर हुक्मरान बन जाए, हाकिम बन जाए, बादशाह, तो उसकी बात सुनना और इताअत करना। अगर वो गुलाम हो, हबशी हो, और मुजद्दउल अतराफ, उसके हाथ पैर या कटे हुए हैं, यानी नाकिसुल खिल्का है, मुकम्मल खिलकत नहीं है उसकी, ऐब है उसकी जिस्म में, उसकी जात में ऐब है कि वो जो है कंप्लीट जिस्म वाला नहीं है, कटा हुआ है, हाथ कटे हुआ है, पैर कटा हुआ है। अगर वो बन जाता है तो उसको तस्लीम कर लेना। फस्मा व अति, सुनो और इताअत करो। अगर वो बन भी जाए तो इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के दौर में मामून रशीद का वाकया, जो जालिम था, बन गया था। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह पर जुल्म भी हुआ, फिर वो आगे भी मैं बताने वाला हूं उसको, खुरूज के मसले में। उलमा ने आकर पूछा भी, इमाम क्या कहते हैं, हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, मामून का जुल्म बहुत ज्यादा हो गया है, क्या करें, निकले बाहर, खुरूज करें? नहीं, सब्र करो, सब्र करो। इसी तरीके से नबी अलैहि सल्लम की वो अहादीस, जिन अहादीस में आपने ये बात बयान फरमाई, मेरे बाद ऐसे उमरा आएंगे जो नमाजों को ताखिर करके पढ़ेंगे, वहां भी नबी अलैहि सल्लम ने क्या आएंगे, वो खुद बन जाएंगे, मतलब वो नमाजों को ताखिर करके पढ़ेंगे, तो तुम क्या करना फिर? हमारे नबी सल्लम के लिए, नबी सल्लम से सहाबा ने फरमाया कि हमारे लिए क्या हुक्म है? फिर कहा वक्त पर नमाज पढ़ लेना और उनके पीछे भी नमाज पढ़ना। खुरूज वहां भी नहीं किया, वो बन गया बादशाह, खला तस्लीम कर लो। क्यों? इसलिए, क्यों? ये चौथी चीज क्यों है? अगर वो अपनी ताकत से बादशाह बन जाते हैं तो उसको तस्लीम करने में मुसलमानों के लिए अमन ओमान है। अगर तस्लीम नहीं करेंगे, बगावत करेंगे, तो उसमें खून खराबा है, फसाद है, बिगाड़ है। इसीलिए हज्जाज आया, सहाबा ने तस्लीम कर लिया, जालिम था, सफाक था, बड़ा बन गया,
بنایا نہیں اس کو. صحابہ نے تسلیم کیا, خاموش بیٹھ گئے, صبر کیا. ظلم ہوا, صحابہ کا قاتل بھی ہے, صبر کیا, کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں صبر کرو تم ایسے ظالموں پر حتی تلقونی علی الحوض, یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو. تو یہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ کوئی اگر اپنی قوت سے, اپنی طاقت سے بادشاہ بن جائے تو اس کو تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا. اور یہی بات عقیدے کی مشہور کتاب عقیدہ طحاویہ میں امام طحاوی رحمۃ اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ اول ملوک و خیر ملوک, سب سے پہلے بادشاہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور سب سے اچھے بادشاہ ہیں. یہ جملہ, اسی طریقے سے ایک جملہ کہ ہم امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ عقیدے کی کتاب میں لکھتے ہیں جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا, کہتے ہیں کہ ہم جو بادشاہ بن جاتا ہے اس کو تسلیم کرنا, یہ عقیدے میں سے تسلیم کرنا ہے, اور اس کے خلاف خروج کو جائز نہیں سمجھتے. کس کے خلاف؟ جو ظالم بادشاہ ہے, بادشاہ ہے اچھا نہیں ہے لیکن حاکم ہے اچھا نہیں ہے, ظالم ہے, اس کے خلاف خروج کو ہم نہیں مانتے. ولا نرى الخروج على الائمة الجور, یہ الفاظ عقیدے. تو اس سے بات معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی بادشاہ بن جاتا ہے اس کی بات کو, اس کی بادشاہت کو تسلیم کرنا ہے ہمیں, اس کے خلاف بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلیم کرا. تو یہ بھی خلافت کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بادشاہ بن جائے. بادشاہ, یہ کیا مطلب خلیفہ بادشاہ؟ سنیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بادشاہوں کو خلیفہ کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں خلیفہ کا نام لیا اور وہ بادشاہ گزرے. جیسے نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمایا یہ دین غالب رہے گا, یہ دین برابر غالب رہے گا اس وقت تک جب تک 12 خلیفہ نہ ہوں گے. صحیح حدیث ہے. یہ دین میرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کو غلبہ رہے گا, دین معزز ہوگا. عزیزہ کا لفظ ہے حدیث میں, عزیز کا مطلب معزز, عزت ہوگی دین کو. مسلمان چین کی سکون کی زندگی گزاریں گے, معزز و مکرم. کب؟ جب تک کہ 12 خلیفہ نہیں ہوں. ہے حدیث یہ پیشن گوئی ہے نا. تو اس کا مطلب اس میں 2 پوائنٹس ہیں. ایک 12 خلیفہ آئیں گے, دوسرا دین ان کی زندگی میں جو ہے غالب رہے گا, معزز رہے گا. تو یہ آئے نہیں آئے, کہاں ہیں؟ دیکھیے آپ پڑھ کے چیک کیجیے حدیثوں کو. تحقیق 4 خلیفہ ہمیں معلوم ہے, ابو بکر, عمر, عثمان, علی. اس کے بعد اور کتنے ہونا؟ 8 ہونا نا. حدیث ہے 12 کی. دین یہ غالب رہے گا سر بلند جب تک کہ 12 خلیفہ ہوں گے. 4 خلفائے راشدین جو نبوت, خلافت النبوہ کہتے ہیں اس کو, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے. یہ 12 نبی, یہ جو حدیث میں اس کے بعد جو آئے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ نہیں تھے. خلافت اس کو کہا گیا 12. تو وہ کون ہے اور 8؟ ہم جب دیکھتے ہیں بنو امیہ کے بادشاہ اس میں شامل ہے, علماء نے شامل کیا اس میں, جس میں عبد الملک بن مروان ہے, اور اس سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے, پھر یزید ہے وغیرہ. یہ ان میں آ رہے ہیں. اور معزز تھا دین جب, کیونکہ 2 چیزیں ہونی ہیں, پیشن گوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہوئی ہے, دین معزز بھی ہوا اور 12 آئے بھی. تو وہ 8 خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلیفہ, جبکہ جو ہے وہ خلیفہ نہیں تھے, بادشاہ تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بادشاہ صحیح ہے. یہ بادشاہ جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12. کہاں ہیں 12؟ 4 ہیں. 5ویں کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کو آپ خلیفہ بولیں یا بادشاہ بولیں. 5 ہو گئے. اور لائیے کتنے چاہیے؟ اور 12 میں سے 12 چاہیے نا. کہاں ہیں 12؟ 12 آئے ہیں. تو وہ جو 12 آئے ہیں, 4 کے علاوہ جو آئے وہ بادشاہ ہیں, بہترین بادشاہ گزرے ہیں, جس میں امیر معاویہ ہے, عمر بن عبدالعزیز ہے, یزید ہے, عبد الملک بن مروان ہے, بنو امیہ کے دور کے بادشاہ ہیں. اور وہ بادشاہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ 12 خلیفہ ہوں گے میرے بعد اور دین معزز ہوگا. دین ان کے زمانے میں معزز تھا. اسی طریقے سے بادشاہت کا ثبوت نبی علیہ السلام کی حدیث شریف سے فرماتے خلافت النبوۃ بعدی 30 سنہ ثم یؤتی اللہ ملکہ من یشاء. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی. 2 حدیثیں ہیں جمع کر, پہلی 12 خلیفہ کی حدیث اور یہ حدیث, میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی, اس کے بعد اللہ اپنا ملک جس کو چاہے گا دے گا. میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی,
اس کے بعد اللہ اپنا ملک جس کو چاہے گا دے گا. اب 30 سال جب ہم دیکھتے ہیں تو اس حدیث میں مدت بتائی گئی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور 2 سال کچھ، پھر عمر بن خطاب 10 سال کچھ، پھر عثمان رضی اللہ عنہ، پھر علی رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ کے 6 مہینے. اس میں جو ہے یہ مدت ہے 30 سال. حسن رضی اللہ عنہ جنہوں نے جو ہے امیر معاویہ کو حکم دے دیا تھا، جو نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی تھی کہ میرا یہ بچہ 2 مسلمانوں کی جماعت میں جو ہے صلح کرائے گا. حدیث ہے نا، ان ابنی ھذا سید، حدیث کو میرا یہ بچہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے بارے میں کہا حسن رضی اللہ عنہ، یہ میرا بچہ جو ہے سردار ہوگا اور 2 مسلمانوں کی جماعت میں صلح کرائے گا. یہ ہوا وہ اس دور میں جو 6 مہینے آپ تھے کون حسن. اس کے بعد جو ہے اختلافات ہوئے تو صلح ہو گئی. امیر معاویہ کو حکم دے دیا آپ نے حسن رضی اللہ عنہ. تو 30 سال کی یہ مدت، ایک بات معلوم ہوگی خلافت اور بادشاہت کا سود اس حدیث سے ثم یؤتی اللہ ملکہ من یشاء. اگر ہم بادشاہ تسلیم نہیں کریں گے تو بولتے ہیں نہیں بادشاہ قائم ہے اسلام میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی حسن تک رضی اللہ عنہ. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنا ملک جس کو چاہے گا دے گا. کس کو دیا اللہ؟ دے گا ملک. اس کا مطلب مالک ہوں گے، ملک ہوں گے، بادشاہ ہوں گے، ملک دے گا اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 30 سال تک خلافت رہے گی، 30 سال تک. اس کے بعد اللہ تعالیٰ میرا اپنا ملک جس کو چاہے گا دے گا. اللہ کی مرضی جس کو دینا ہے دیا اللہ. بنو امیہ کے دور میں دیکھیے آپ، ان کو دیا گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہت غلط نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں بادشاہت کا تصور ہی نہیں ہے. اور پھر غور کیجئے نصوص پر. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی بادشاہ بنایا. بعض داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے. بادشاہ نہیں تھے، ملک نہیں تھے، ملک النبی، بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے. اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے یہ پیشکش لے کر آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اگر آپ چاہیں، 2 آپشنز، اگر آپ چاہیں تو اللہ آپ کو نبی بادشاہ بنائے گا، بادشاہ نبی بنائے گا، یا آپ چاہیں گے تو عبد رسول، بندے رسول، بادشاہ نہیں، صرف رسول، بندے رسول. آپ چاہیں تو بادشاہ آپ کو دیا، ملک النبی یا عبد الرسول، اختیار آپ کے پاس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام لے کر آئیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا بل عبد الرسول، میں عبد الرسول بننا چاہتا، عبداللہ و رسول اللہ. اب یہاں علماء بتاتے ہیں کہ اگر بادشاہت نہیں ہے تو پیش کیوں کیا جبرائیل علیہ السلام نے؟ خالی یہی کہتے کہ اللہ آپ کو عبداللہ اور رسول اللہ بنانا ہے بس. آپ چاہیں تو بادشاہ نبی بنے یا عبد رسول بنے، آپ نے عبد رسول کا اختیار کیا. اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بادشاہت غلط نہیں ہے. مطلب غلط کا مطلب بادشاہ کوئی بن جاتا ہے تو بادشاہ ہونا اس کو تسلیم کیا جائے گا، یہ نہیں کہ نہیں ہے صرف وہ بغاوت وغاوت صرف خلیفاؤں کے خلاف کے بارے میں ہے، بادشاہوں کے خلاف کر سکتے بغاوت کیونکہ بادشاہ کو تسلیم ہی نہیں کرنا ہے. ارے کیسے بھائی؟ آپ نصوص پڑھیے آپ. پھر طالوت کا واقعہ قرآنی آیات میں بیان کیا گیا ہے. طالوت کو بادشاہ بنایا تو لوگوں نے کہا کہ طالوت کو کیسے بادشاہ بنایا جا رہا ہے جبکہ ہمارے پاس اس سے زیادہ مال ہے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. ارے طالوت کے پاس پیسے نہیں ہے دادا، ہمارے پاس پیسے زیادہ ہیں، ملک تو ہم ہونا چاہیے، بادشاہ ہم ہونا چاہیے. قرآن کی نصوص ہے یہ بھی. اس سے بھی معلوم ہوتی ہے بادشاہت کیا ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی وہ احادیث جن احادیث میں آپ نے مختلف الفاظ بیان فرمائے، تعمر علیکم، امر علیکم، یہ الفاظ ہے تعمر امر، کوئی اپنے پاور سے بن جائے تم پر، کوئی کسی کو بنا دے پاور سے تو اس کو تسلیم کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں دیا ہے. السمع والطاعہ لمن واللہ اللہ امرکم، یہ من تولا، جیسے کہ حدیث ارباز میں سارے اردن کی حدیث کو اور کیجئے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے 4 باتوں کی. ان میں ایک وصیت تھی کہ اگر کوئی بادشاہ بن جائے تم پر اور تمہیں اور اس کی ذات میں عیب ہے، اس کی نسل میں بھی عیب ہے، نسل یہ کہ وہ غلام ہے، آزاد نہیں ہے، کیا ہے وہ غلام. اور جبکہ خلافت کے لیے جو ہے یہ شرط ہے جو خلیفہ کہ وہ جو ہے آزاد ہونا چاہیے.
تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بادشاہت جو آئی تو اس کو تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ نہیں کہ ان کے خلاف خروج اور بغاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا ان پر کفر کے فتوے لگانے کا حکم دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر وہ بندہ ہے، ایک عیب یعنی اس کی نسل میں یہ ہے کہ وہ غلام ہے، وہ آزاد نہیں ہو، حبشی کالا کلوٹا ہے، خوبصورت نہیں ہے، مجدع الاطراف کٹا ہوا ہے، یا اور ایک روایت میں آیا کہ اس کا سر جو ہے اخروٹ کے مانند ہے، چھوٹا، یعنی دیکھنے میں معیوب ہے، وہ اچھا نہیں ہے، لک اچھا نہیں ہے اس کا، لیکن وہ اپنی پاور سے اپنی طاقت سے تم پر بادشاہ بن جائے، کیا کرو گے تم؟ السمع والطاعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو، سنو اور اطاعت کرو۔ کیا معلوم ہوا اس سے کہ اگر کوئی اپنے پاور سے آ جائے تو ہم تسلیم کریں گے اس کو، بادشاہ۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو الفاظ میں نے عقیدہ طحاویہ کے بیان کیا، امیر معاویہ پہلے مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، اول ملوک و خیر ملوک، عربی میں عقیدے کے الفاظ ہیں، عقیدے کی جامع معروف کتاب جو جامع اسلام میں پڑھی جاتی ہے عقیدہ طحاویہ، اس میں لفظ کا اول ملوک، سب سے پہلے بادشاہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، تسلیم کیا گیا، بادشاہ تھے امیر معاویہ رضی اللہ، وہ خیر ملوک، اور بہترین بادشاہ۔ اس کے بعد انہوں نے یزید کو بنایا رحمۃ اللہ علیہ، اور جو ہے ان کو تسلیم کیا گیا۔ تو مطلب یہ معلوم ہوا سلف نے تسلیم کیا اس کو، سلف نے مانا ہے اس کو، تو اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہت کو تسلیم کیا جائے گا، بغاوت نہیں ہوگی بلکہ سمع و طاعہ۔ اور بادشاہ کے کچھ حقوق ہیں جس میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم اس کی بات کو سننا اور اطاعت کرنا۔ کنڈیشن اس کی یہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں بادشاہ کی بات نہیں مانیں گے ہم۔ بادشاہ اسی بات کا حکم دے رہا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو وہاں اس بادشاہ کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ایک دوسری بات، اگر بادشاہ ظلم کرے تو شاید بھائی اچھے بادشاہوں کا ذکر ہوگا حدیثوں میں، اگر بادشاہ برے ہیں تو برے ہوں تو بھی، کیونکہ جور لفظ ہے، ظلم، جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سنی آپ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے، اگر بادشاہ تمہاری پیٹھ پر کوڑے مارتا ہے اور تمہارا مال چھینتا ہے تو بھی تم صبر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ صبر میں نقصان نہیں ہے، بغاوت میں نقصان ہے۔ بغاوت کرو گے خون کی ندیاں بہا دے گا، وہ اس کے پاس پاور ہے، معصوموں کی جان جائے گی، فتنہ فساد ہوگا، خرابہ ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا زمین میں۔ اس سے اچھا ہے کہ تم اس کے ظلم پر صبر کر لو، اسلام کا حکم ہے۔ وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ، حدیث کے الفاظ ہے، پیٹ پہ مارے آ کے خود بادشاہ تمہارا مال چھینے، یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ مال چھیننا، کوڑے برسانا پیٹ پر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، صبر کرو، اس کی بات سنو، اطاعت کرو۔ اور اس معنی کی بہت ساری روایتیں آپ کو حدیث میں ملیں گی جو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ، امام احمد جو امام اہل سنہ ہے، معروف ہے، امام گزرے ہیں، عالم گزرے ہیں، دین کو نصوص کو بہتر طریقے سے جاننے والے، ان کے دور میں آپ دیکھیے مامون نے جو ہے ایک بات اس سے کہلوانا چاہیے جو غلط تھی، انہوں نے نہیں کہی، صبر کیا، ظلم کیا گیا، صبر کیا، لیکن بغاوت نہیں کی، نہ اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ بغاوت کرو، جبکہ بہت زیادہ ظلم کیا گیا۔ وہ مسئلہ معلوم ہے آپ کو، کیا ہے وہ؟ فتنہ خلق قرآن، کہ قرآن مخلوق ہے، بادشاہ یہ کہنے کے لیے ان سے کہہ رہا تھا اور ظلم ہو رہا تھا۔ آپ عالم ہیں، آپ بول لیں گے برے لوگ مان لیں گے، آپ بول دو ایک مرتبہ منہ سے، کیا قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا ایتونی بشیء من الکتاب والسنہ حتی اقول بہ، کوئی قرآن کی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر آؤ میرے پاس تاکہ میں کہوں کوئی دلیل نہیں ہے قرآن مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ مارو، جلاد کو حکم دیتا بادشاہ، غصہ ہوگا، مارا جاتا، خوب مارا۔ اب بولو پھر وہی جملہ، کوئی دلیل لاؤ تاکہ میں کہوں، کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر اٹھتے، پھر مارتا، تھک جاتا تھوڑا، پھر مارتا۔ وہ مارنے والا جلاد کہتا ہے، دیکھو ہمارے علماء نے صبر کر کے ہم تک منہج پہنچایا۔ کیسے صبر کیا بھائی؟ آپ کو مجھ پر ایسے ظلم ہوئے ہیں، کیسا ظلم ان پر ہوا ہے دیکھیے، لیکن منہج سلف کا کیسے آگے والوں تک پہنچایا۔ ورنہ ایک فتنہ اٹھتا تھا آج، کیا کہ قرآن مخلوق ہے، اس فتنے کو اپنے صبر سے، اپنے صحیح منہج پر، اپنے صحیح مسلک پر قائم رہتے ہوئے اس فتنے کی جڑ اکھاڑ دی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ کون سا فتنہ؟ قرآن مخلوق ہے۔
تو میرے بھائی فتنے آئیں گے، اپنے منہج کو بچانا ضروری ہے جس منہج کو بڑی قربانیاں دے کر ہم تک پہنچایا گیا ہے. ایسے نہیں آئے گا منہج. خروج نہیں کرنا سلف کا منہج ہے. ظالم بادشاہ پر خروج نہیں کرنا یہ سلف کا منہج ہے. اور یہ ایک چھوٹی سی مثال، آپ نے مثالیں بہت ہیں سلف نے کیسے اپنی قربانیاں دی. جلاد مارتا، وہ کہتا میں امام احمد کو مار رہا ہوں، اور بادشاہ کہہ رہا ہے بول لو، نہیں بول رہے. یہ میں اتنا مار رہا ہوں ان کو، یہ اگر موٹے موٹے ہتھیوں پر کوڑے برسائے جائے، اگر میں ہتھیوں کو ماروں تو وہ لٹ جائیں، ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے ہتھیاں. ان پر اللہ کا کیا کرم ہے نہیں معلوم. میں مارتا ہوں لیکن یہ مرتے نہیں. اور اتنا مار کھانے کے باوجود خون بہ رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. اور اس سے یہ مسئلہ بھی بتایا علماء نے کہ جو ہے خون بہنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، وضو نہیں ٹوٹتا. جو مسئلہ ہے خون بہنے سے، اگر خون بہنے سے، جیسے کسی ایک عالم نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کتاب میں، اگر خون بہنے سے ہی جو ہے وضو ٹوٹتا تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے پہلے ٹوٹتا. جبکہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، مسئلہ معلوم ہے، فقہی مسئلہ ہے. خون کے بہنا یہ نواقض وضو میں نہیں ہے، وضو توڑنے والی چیزوں میں سے. وضو توڑنے والی چیزیں وہ ہیں جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کر دیا، جو 6-7 ہیں. ان کا گوشت کھانا ہے، پیشاب ہے، پاخانہ وغیرہ، ہوا کا خرج، وہ معلوم ہے جو نصوص سے ثابت ہے. تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، تکلیف دی جا رہی ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، صرف ایک بات بولنے کے لیے، بولو قرآن مخلوق ہے. نہیں بول رہے کیونکہ وہ غلط ہے. تو غلط میں بادشاہ کا ساتھ نہیں دے رہے، ظلم کر رہا بادشاہ، مارو بول رہا، جلاد مار رہا. پریشان ہے سارے لوگ، کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا فتنہ، بڑا فتنہ اٹھ گیا اس زمانے میں امام احمد کے دور میں. علماء پریشان ہیں، شاگرد پریشان ہیں ان کے، کیا ہے بھئی یہ مامون کو مچ کر دیا. وہ یعنی سب سے بڑے جو وقت کے امام ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ ان کو مارا جا رہا ہے، ظلم قید کر کے ظلم پہ ظلم کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بول دیں کہ قرآن مخلوق ہے. آئے علماء آئے ملنے امام احمد سے، کہے کہ کیا حکم ہے آپ کا، کیا بولتے آپ، بغاوت کرنا، بغاوت کر دینا. کیا شاگرد ان کے، کیونکہ یہ معاملہ اپنی حد سے آگے بڑھ چکا ہے، ظلم حد سے زیادہ ہو چکا ہے، کیا کریں بتائیے. کہا صبر نہیں، منع کیا خروج سے، کیا خروج نہیں کرنا، صبر کرو، اللہ کے پاس بدلہ ہمیں ملے گا، صبر کرو، صبر کرو. ان کا صبر دیکھیے. آج بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے اس دور میں کہ قرآن مخلوق ہے نہیں ہے، ختم ہو گیا فطرہ. اس زمانے میں فتنہ اٹھا تھا قرآن مخلوق ہے بول کے، اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ دیا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے. لیکن خروج نہیں کیا. بادشاہ کہلوایا چاہتا ہے لیکن بولے نہیں، صبر کیے، غلط بات میں اس کا ساتھ نہیں دیے لیکن اس کے خلاف بغاوت بھی نہیں کیے. ظالم بھی تھا، اس کے باوجود اس کے خلاف بغاوت نہیں کیے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ظالم بادشاہ کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصوص یہ امام احمد رحمۃ اللہ کو معلوم تھے، جو عمر آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے جو تاخیر کر کے نمازوں کو پڑھیں گے، وہ تم تکرہون، تم پسند نہیں کرو گے. حدیث سے موجود ہے، حدیث سے موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے بتایا اپنی حدیث میں کہ ایسے ایسے بادشاہ آئیں گے جو ہے بولیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے، حکم دیں گے خود اس پر عمل نہیں کریں گے، یعنی غلط ہوں گے، گنہگار ہوں گے، ظالم ہوں گے، برے ہوں گے، تم پسند نہیں کرو گے ان کو. اس کے باوجود سمع و طاعہ کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبر کرو اور سنو اور ان کی اطاعت کرو. اطاعت کس میں؟ نافرمانی میں نہیں کرنا، اطاعت اللہ کی فرما برداری میں. اگر وہ کوئی برائی کا حکم دے تو ہم نے، لیکن خروج کہاں ہے مجھے بتائیے. پھر ان کی اطاعت سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی ترو، یہی حدیث ہے، انہی میں سے ایک حدیث کا ٹکڑا یہ، حتی ترو منہ کفرا بواحا من اللہ لکم برہان. تم ان کی بات سنو اور اطاعت کرو یہاں تک کہ تم ان میں اوپنلی کفر کو دیکھو. من اللہ لکم برہان، تمہارے پاس اللہ کے، تمہارے نزدیک اللہ کے پاس سے دلیل ہے کہ یہ کفر ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کرا. اس میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 دیکھنا، نمبر 2 کفر بواح، نمبر 3 دلیل ہونا اس کفر کی. یہ 3 چیزیں ہوں تب ان کے جو ہے تابعداری سے تم ہٹ جاؤ، اطاعت کرو. کب؟ جب تک کہ یہ چیز کفر دیکھو، دیکھنا سننا نہیں، کیونکہ سننا غلط بھی ہو سکتا ہے. لیس الخبر کالمعاینہ حتی ترون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھو کفر کو،
سننے میں آیا بادشاہ جو ہے کفر کر رہا ہے یا کفریہ باتیں کر رہا ہے، نہیں، سنیں نا آپ، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا حتی ترو، دیکھو تم کفر، کون سا کفر؟ بواہ، اوپنلی، یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے یہ کفر ہو، نہیں، ظاہری کفر کس کو بولتے ہیں؟ بواہ ہے نا ظاہر، ظاہر کفر مطلب جو ہے وہ جو معلوم من الدین بالضرورہ چیز ہے اس کے خلاف جا رہا ہے، جیسے جو وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے یہ پتھر کو سجدہ کرو، اور ہم دیکھ رہے ہیں وہ کر رہا ہے، یہ بول رہا ہے پتھر کو سجدہ کرو، بول رہا ہے یہ پتھر کے اس کو رزاق مانو، رب مانو، سجدہ کرو، اس کا طواف کرو، اوپنلی کفر کا آرڈر دے رہا ہے، اوپنلی کفر دیکھ رہے ہیں ہم اس کے پاس۔ من اللہ لکم برہان، تیسری شرط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ تمہارے پاس دلیل بھی ہو کہ یہ جو کام ہے وہ کفر کا کام ہے، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے کفر دونا کفر، کافروں کے جیسے کام کرنا وہ کفر نہیں ہے، بواہ ہے، جیسا کہ حدیثوں میں لفظ کفر استعمال ہوا ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور مسلمان سے لڑنا یہ کفر ہے۔ کیا مطلب؟ کون سا کفر؟ جو اسلام کو خارج سے انسان کو اسلام سے خارج کرتا، وہ کیونکہ لڑتے، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے لڑ لیا کافر ہو گیا وہ، حدیث میں کفر کا لفظ استعمال کیا گیا نا بھائی، قتالہ کفر، اس سے جھگڑنا کفر ہے، تو آپ کسی مسلمان سے لڑ رہے، مار رہے، وہ اس کے منہ کو مار رہا ہے، اس کے منہ کو مار رہا ہے، دونوں کافر ہو گئے؟ نہیں، اور اس کی دلیل قرآن سے بھی ملتی ہے، اگر مسلمانوں کی دو جماعت، مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ لیں تو اصلاح کرو، ہے نا، ہے تو مومنین کا اللہ نے مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ لیں، تو لڑنے سے کفر ہوتا تو اللہ مومنین کی دو جماعت نہیں بولتا تھا، یہ دلیل ہے، علماء نے دلیل، نص ہے موجود ہے قرآن میں۔ تو کفر دونا کفر بھی ہوتا ہے، یعنی کفریہ عمل ایک ہوتا ہے، ہر کفریہ کام کرنے والا کافر نہیں ہوتا، یہ اپنی جگہ موضوع ہے یہ، تو اس کو کفر کہا گیا حدیثوں میں، یہی کہ مسلمان سے لڑنا کفر ہے، یہ مطلب کافروں کے جیسا کام ہے۔ اور وہ جو حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا ادب نہ کرے، کیا مطلب؟ کافر ہے وہ؟ نہیں، کافروں کے جیسے طریقے، یہ سنت کے طریقے، اسلام کے طریقے پر نہیں ہے، تو یہ مفہوم ہے، لا یؤمن احدکم، حدیث میں آیا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا مطلب کافر؟ اگر میں اپنے لیے مرغی پسند کروں، آپ کے لیے دال پسند کروں، تو میں کافر ہوگا؟ نہیں، مکمل مومن نہیں رہوں گا، کیونکہ یہاں لا یؤمنو کا مطلب مومن نہیں ہوگا کا مطلب کامل مومن نہیں ہوگا، یہ سلف کا فہم ہے، سمجھانا یہ ضروری ہے نا، اسی لیے میں نے بیس مقدمہ بنایا کہ نصوص کو سمجھنا ایک اہم مسئلہ ہے، اللہ کی مراد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے سمجھنا۔ تو کفر کہا گیا، تو کس کو کفر کہا گیا؟ تو یہاں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفرن بواہن فرمایا، اگر بادشاہ تمہیں اوپنلی ظاہری کفر، جو ظاہر ہے کفر، اور اس کے کفر ہونے پر دلیل بھی ہے قرآن کی، اللہ کی طرف سے ہمارے پاس، تب اس کے خلاف جو ہے ہم جا سکتے ہیں۔ ایک یہ کنڈیشن، اور ایک کنڈیشن ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ نماز کو قائم نہ کر دے تم میں، جب تک وہ نماز کو قائم کرے تم ان کے خلاف مت جانا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ نماز اگر وہ بند کر دیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کنڈیشن سے۔ پھر تیسری کنڈیشن، اگر وہ ظلم کرتے ہیں، کفر بوا بھی ہے، ٹھیک ہے، اطاعت سے باہر نکلنا ہے، تو ہم یہاں ایک دیکھیں گے کہ ہم جو ہے ان کے خلاف جائیں گے تو اس سے بڑا منکر نہیں ہونا، کیونکہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ ایک برائی ہو اس کو اگر ہم ہٹائیں تو دوسری بڑی برائی اس کی جگہ پکی آئے گی، تو شریعت نے کہا کہ اس چھوٹی برائی کو رہنے دو، صبر کر لو، کیونکہ ہٹاؤ گے تو دوسری بڑی برائی آئے گی۔ ایک چیز غلط ہے، اس غلط چیز کو اگر میں دور کروں گا تو پکی بات ہے کہ اس سے بڑی غلط چیز ہوگی، تو کیا حکم ہے اسلام میں؟ چھوڑ دو اس کو، کیونکہ برائی کو جو ہٹانا، حدیث ہے نا من رأى منکم منکرن، حدیث سمجھتے بھی نہیں لوگ، کیا مطلب اس کا؟ منکر ہٹے، شریعت کا مقصد ہے، ایک آدمی میں برائی ہے، ایک بادشاہ میں کوئی برائی ہے، ہٹائیے آپ، اور ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہٹ جانا، یہ مقصد ہے، لیکن مجھے یقین ہے میں اگر جا کر ہٹاؤں گا تو وہ اس سے زیادہ برائیاں کرے گا، تو شریعت نے کہا چھوڑو، کرنے دو وہ چھوٹی برائی، فائدہ ہے، کیونکہ برائیوں کو ہٹانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ برائیاں ہٹ جائیں، لیکن جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ برائی کو ہٹانے کی کوشش میں بڑی برائیاں آ رہی ہیں تو پھر چھوڑ دو،
مسئلہ ازالت المنکر نہیں ہو رہا ہے نا, منکر معاشرے سے ختم ہو جائے, یہ نہیں ہو رہا ہے, تو پھر چھوڑ دیا جائے اس کو. اور یہ سلف کے نصوص اس کو بتاتے ہیں, یہ سلف کا عمل اس پر بتاتا ہے. پرٹیکولرلی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے دور کے بربری جو واقعات تھے وغیرہ, اس میں دیکھو کہ یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی. تو یہاں میں کہنے کا مقصد بغاوت نہیں ہے اسلام میں. بادشاہ ظالم بھی ہو جائے, اوپنلی کفر کا حکم دے, تب اسلام نے کہا کہ جو ہے آپ اس کی اطاعت سے ہٹ جائیں. اب آپ بتائیے, جو لوگ جو ہے تکفیری منہج کو اپناتے ہوئے مسلم حکمرانوں پر کفر کے فتوے لگاتے, کس بیس پر, کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ نے کفر کو دیکھا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان؟ اچھا دیکھ, کفر کا حکم لگانا بہت بڑا مسئلہ ہے. کسی مسلمان کو کافر بولنا, اور وہ بھی جو قوت سے بادشاہ بن چکا ہے اور اس کو تسلیم کیا گیا ہے, وہ ایک حکومت چلا رہا ہے, آپ اس کو کافر بولیں گے کس بیس پر؟ وہ ناچے تو, وہ گائے تو, وہ میوزک سنے تو, یہ تو کفر نہیں ہے, یہ تو گناہ ہے. وہ شراب پیے مثال کے طور پر بادشاہ, اور شراب پینا کفر ہے یا گناہ ہے؟ کفر ہے یا گناہ ہے؟ گناہ ہے. شراب پینا, مسلمان شراب پیتا نا, اللہ ہدایت دے لوگوں کو, تو شراب پینا کفر ہے یا گناہ ہے؟ شراب پینے والا گنہگار مسلمان ہے یا کافر ہے؟ آپ ماشاءاللہ, آپ تو سلفوں کو تو معلوم ہے, سلف لوگوں کو, اہل السلف کو تو معلوم ہے عقیدہ کیا ہے ہمارا منہج. اگر وہ شراب کو حلال سمجھ کر پیے تب وہ کفر ہوتا ہے, لیکن شراب کو شراب سمجھ کر حرام مزے کے لیے, نشے کے لیے پی رہا ہے, تو وہ گنہگار ہے, دائرے اسلام سے خارج نہیں ہے, اسلام سے نکل جائے گا وہ. ہم بولیں گے تو کافر ہو گیا. تو کس بیس پر مسلم حکمرانوں پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں؟ یہ کافر ہے, یہ نہیں ہے, انہوں نے قبضہ کر کے بیٹھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے پھر؟ اگر کوئی قبضہ کر لے, پکڑ لے, بن جائے, بنا لے, اپنے بیٹے کو بنا لے, بھائی کو بنا دے, تسلیم کرنا ہے بھائی. شریعت کے نصوص بتاتے ہیں, حدیثیں پڑھیے آپ, اہل علماء کے فتوے ہیں یہی بات علماء کے. تو اس کو آپ بکے ہوئے علماء بول رہے ہیں. جو قرآن حدیث کی بات آپ کو بتا رہے تو بکے ہوئے, جو قرآن حدیث کے خلاف بتا رہے تو وہ بھی غلط, یا وہ صحیح, تو ٹھیک ہے ادھر ہی جاؤ, پھر صحیح ہے. جو حق بولے تو حق نہیں بولنا. اگر ایک چیز صحیح ہے ہم اس کو صحیح نہیں بولیں گے کیونکہ وہ بڑا آدمی ہے. نہیں بڑا ہے, غریب کے پاس صحیح چیز ہوگی تو میں صحیح بولوں گا. ایک بڑے آدمی کے پاس صحیح چیز ہوگی تو میں نہیں بولوں گا بڑا ہوا, کیونکہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ بھائی میرے کو, لوگ بولیں گے انہیں بڑے کا جو ہے غلام ہے یا پیسے اسے جیب میں ڈالا ہوں گا, اس وقت یہ بیٹھ کے بول رہا ہوں گا. نہیں, ایسے حق بولنا ہے, بس حق پر رہنا ہے, حق پر عمل کرنا ہے. اور میں شروع میں بتا دیا حق کیسے پہچانیں گے, کتاب و سنت کی روشنی میں علم ہوگا, علم سے معلوم ہوگا حق کیا ہے. خبر آئے وہ حق ہے یا باطل ہے کیسے معلوم ہوگا؟ میں نے شروع میں بتا دیا, وہ نصوص ہے, علم ہے جو آپ کو روشنی دے گی, رہنمائی کرے گی کہ کیا صحیح ہے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ حکمرانوں کے خلاف بغاوتیں, اور اس کی ایک شکل جو ہے مظاہرات. دین میں مظاہرات نہیں ہے, علماء کے فتوے ہیں. حجاج کے خلاف کتنے مظاہرے آپ پڑھے ہیں اب تک؟ صحابہ کی زندگی موجود ہے, ظلم کر رہا ہے, صحابہ کا قاتل ہے. اسماء رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہتا ہے میں تمہارے بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کہتا ہے, تو ان کی والدہ کہتی ہیں اگر بکری ذبح کر دی جائے اس کے بعد اس کے جتنے پیسز کرو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو, جا تجھ کو جو کرنا ہے کر لے میرے بیٹے کے ساتھ, میرا بیٹا حق پر ہے. کیا صحابہ نے بغاوت کی؟ کتنے واقعات دیکھیں, بادشاہتیں آئی ہیں, بغاوت کی نہیں کی, صبر کیا. ظلم ہوا, زیادتیاں ہوں, سب کہاں سے لے کر آئے؟ مظاہرے, حجاج 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 ہے پڑے, ہم حجاج کو نہیں چاہتے, چلو عورتوں کو نکالو, ماں بہنوں کو نکالو, بچوں کو نکالو. یہ سلف کا منہج ہی نہیں ہے بھائی, یہ اخوانی منہج ہے, یہ غلط منہج ہے, یہ باطل منہج ہے, یہ سلف صالحین کا منہج نہیں ہے, نہیں ہے ہمارا. الحمدللہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں اپنے منہج کی حفاظت کیجئے. منہج ہمارا قیمتی خزانہ ہے. عقیدے کے بعد دو بڑے بڑے قیمتی خزانے ہمارے پاس, اللہ جزائے خیر دے اللہ کے فضل و کرم سے, اور اس کے بعد علماء کی کوشش سے ہمارے پاس دو خزانے ملے ہیں. ایک عقیدے کا خزانہ عقیدہ توحید, دوسرا منہج ہے ہمارے پاس. اس کی حفاظت بہت ضروری ہے میرے بھائی. مظاہرات ہے اسلام میں, کہاں سے لے کر آئے؟ باہر نکلنا, خلاف میں نکلنا, یہ تو غلط لوگوں کا منہج ہے. ہمارے پاس کیسے آ گیا یہ؟ ہم لیا اس لیے آیا, مت لو. نہیں, آپ کا منہج آپ کے پاس رکھو. ارے انہوں ظالم ہے بھائی, ہو ظالم ہے معلوم ہے, ہمارا ظلم کر رہے, ظلم کر رہے معلوم ہے. بڑے حدیث ہم علماء ہیں, ہم علماء سے پوچھتے ہیں ہم اپنے منہج کو بتائیے, مت نکلیجیے, نہ نکلنے والوں کے ساتھ ساتھ دینا, جو منہج سے نکل رہے ہیں باہر, سلف صالحین کے. آپ بتائیں مظاہرات جو ہے, مظاہرات بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو؟
پروٹیسٹ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ مظاہرے بولتے ہیں. مظاہرے یہ ہے اسلام میں؟ صحابہ میں سے کسی نے کیا ہے؟ صحابہ ظالم دور میں نہیں رہے جیسے حجاج کے میں نے مثال دیا ہے. اور اس کے بعد جو بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں بہت سارے, کیا ان کی زندگی میں جو ہے ظلم اور وغیرہ نہیں ہوا ہے؟ امیر یہ ابھی جو ہے کیا مامون کے دور کا جو واقعہ میں نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہا, ان کے شاگردوں نے ان کے ساتھیوں نے کہا یا انہوں نے کہا کہ میں اندر ہوں, انہیں جلاد بہت مار رہا میرے کو, ایک کام کرو نکلو روڈوں پہ نکالو, عورتوں کو مردوں کو پوروں کو نکالو مامون کے خلاف. انہیں میرے کو ڈر کے نکال دیتا, نکالے. کیا ہے منہج, کہاں سے آیا؟ بلکہ پوچھ رہے خروج کرنا کیا نہیں کرنا, بولے صبر کرو بولے, کیونکہ اس میں نقصان ہے. کیا نقصان ہے؟ جب مظاہرے ہوں گے تو اختلاط ہوگا مرد و زن کا, قتل ہوگا, کیونکہ اس کے پاس پاور ہے تمہارے پاس پاور نہیں ہے. خون کے رکھ دیتے, معصوم بھی چلے آتے, لوٹ مار ہوتا ہے. جتنا خروج ہوا ہے آج تک دیکھیے آپ, تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے, بادشاہوں کے خلاف مسلم حکمران جو ظالم رہے ان کے خلاف جن جن لوگوں نے خروج کیا, نتیجے ریزلٹس پر جا کے دیکھیے آپ سے. خروج کا ریزلٹ کبھی اچھا نہیں ہوتا ہے. پریشانی مصیبتیں اس سے زیادہ, وہ اس کا ظلم اس سے کم تھا. دو چیزیں پیریڈ غور کیجئے, ایک بادشاہ ظالم تھا, اچھا نہیں تھا مسلمان, اس کے دور میں لوگ کیسے تھے, اس کے بعد اس کے خلاف بغاوت کیے لوگ اور اس کو ہٹا دیے, مار دیے, اس کے بعد لوگ کیسی زندگی گزارے. دو زندگیوں کو چیک کر کے دیکھیے, دو پیریڈز چیک کر کے دیکھیے. پھر کیا کرنا ہے بھائی ایسے ظالموں کا؟ رسول اللہ علیہ وسلم جو بولے وہ کرو بھائی, پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ دین مکمل ہے ہمارا الحمدللہ. ابھی حدیث سے سنایا نا ہمیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو یہاں تک کہ حوض پر میری ملاقات کرو. نماز تاخیر سے کر کے پڑھیں گے, سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اپنے وقت میں نماز پڑھ لینا, ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو. پیچھے نماز پڑھو بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں بولے؟ جب پیچھے ان کے جو سنتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز, تو ان کے خلاف بغاوت کرنا کیسے جائز ہو جائے؟ سمجھ رہے بات کو؟ یعنی ان کے پیچھے نماز کو چھوڑنا جائز نہیں ہے, ان کے پیچھے نماز پڑھو, کیونکہ اس زمانے میں جو ہے بادشاہ نماز پڑھاتا تھا, تو ان کے پیچھے وہ نماز لیٹ کر کے پڑھیں گے, وقت نکلنے کے بعد تاخیر کا کافر ہو جاتا آدمی. پہلے معلوم کفر کیا ہے چیز ہے, کفر کی قسمیں کیا ہیں, اس کے ضوابط کیا ہیں, اس کے اصول کیا ہیں, کسی مسلمان کو کافر کہنے کے نقصانات کیا ہیں, معلوم ہے یہ مسئلہ, علم ہے نہیں ہے. دو کام کرنا بس, تیسرا کام میں کچھ کرو بہتر. میں تو چند دن کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ, میں علم حاصل کر رہا ہوں, آپ بھی علم حاصل کیجیے. میں علماء کی صحبت میں ہوں, آپ بھی علماء کی صحبت میں رہیے. یہی پیغام میرے, واللہ آپ سے محبت ہے میرے بھائی, واللہ محبت ہے میرے نوجوان, چاہے وہ میرا مخالف ہو میرا معاہد ہو, مجھے صحیح بولنے والا, مجھے برا بولنے والا, میں اس کا بھائی ہوں. میں اس سے گزارش کرتا ہوں اللہ سے ڈریے, مسائل کی نزاکت کو سمجھیے, علم حاصل کیجیے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے اس قول پر عمل کر لیجیے, کافی ہے انشاءاللہ. کن عالما او متعلما او مستمعا ولا تکن رابعا فتہلک. یا تو عالم بنو, یا تو طالب علم بنو, یا تو علماء کو سننے والے بنو, چوتھے مت بننا ورنہ برباد اور ہلاک ہو جاؤ گے. آج نوجوان کیوں بھٹک رہے ہیں؟ نہ ان کے پاس علم ہے بنیادی نصوص, جیسے جو ہے اصول کیا ہے دین کے, قواعد کیا ہے دین کے, عقیدے کی اصول کیا ہیں, نہیں معلوم ہے, ایک علم کی کمی. دوسرے اہل علم سے دوری, دوسرا بڑا مسئلہ. علم حاصل کرنا انسان واجب ہے, اگر علم حاصل نہیں کر سکتا علماء کی صحبت پر رہنا, علماء سے پوچھنا, وہ بتائیں گے, کبار علماء بڑے بڑے علماء موجود ہیں. دوسرے مسئلہ, تو یہ عالم بننا یا طالب علم بننا یا جو ہے علم کو علماء کو سننے والے, علماء کیا کہتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں, یہ مسئلہ ہمارے پاس آیا, علماء سے پوچھیں گے, جذبات سے فیصلہ نہیں کریں گے آپ کہ یہ صحیح, یہ غلط, یہ غلط, یہ بغاوت, یہ خروج ہو کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, وہ ان کے خلاف کر سکتے, یہ ان کے خلاف کر سکتے, وہ لگا نہیں کرے کیا, یہ لگا نہیں کرے کیا, بیکار کی بات ہے نہیں. علماء سے پوچھیں گے مسئلہ. چوتھے مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. تو اپنے آپ کو ہلاکت سے بچائیے میرے بھائی. یہ عقیدہ ہے, جا بھی سکتا ہے, منہج ہے, ختم بھی ہو سکتا ہے. لٹیرے لوٹنا چاہتے ہیں آپ کے ہمارے عقیدے کو, اب آپ کے ہمارے منہج کو. اپنے آپ کو لٹانے سے بچائیے, سلف کے منہج پر ڈٹے رہیے. کوئی بڑا سا بڑا طوفان آ کر ہمیں اپنے منہج سے نہ ہٹائے. جذبات میں آ کر, خبریں سنا کر, باتیں کر کے, تعویلیں کر کے, نصوص کے, آیتوں اور حدیثوں کی تعویلیں کر کے, من گھڑت باتیں بتا کر ہمیں اپنے منہج سے, ہمیں اپنے عقیدے سے, ہمیں صراط مستقیم سے نہ ہٹائے. اس کی سخت ضرورت ہے. ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حیدرآباد میں بیٹھے ہوئے. دنیا کے کونے میں ایک واقعہ ہو رہا ہے, اس کے بارے میں یہ فتوے دے رہے ہوں بیٹھ کر. اس کی کیا حقیقت ہے, کون ہے وہ لوگ, کیا ہیں,
مجہول کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ علماء سے جب کسی مجہول کے بارے میں سوال، مجہول یعنی نہیں معلوم، معلوم ہو تو ہم کچھ سمجھ سکتے، معلوم نہیں ہے کیا معلوم آپ کو؟ علماء بہتر جانتے ہیں کسی کے بارے میں. یہ کتنا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں ایک نئی چیز آ رہی ہے لوگوں کے سامنے جو ان سے دور ہے، کہیں ایک چیز ہو رہی ہے، میلوں دور ایک چیز ہو رہی ہے، ان کے سامنے وہ چیز آ گئی تو اس کو بولتے ہیں فتنہ، آزمائش کی چیز ہے. اب اس میں کیا کرنا؟ خاموش بیٹھنا. بعض دفعہ فتنوں میں علماء نے لکھا ہے، بلکہ حدیثیں ہیں، روایتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بعض دفعہ فتنوں کے بارے میں منہ کھولنا تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. کسی کے خلاف تلوار اٹھا کر مارنا اس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ کچھ باتیں کرنا فتنے کے دور میں، ایسی باتیں جس سے فتنہ اور بڑھتا ہے. تو ایسے ہم پرفتن دور میں ہیں میرے بھائی، نئے نئے فتنے، نئے نئے منہج، نئی نئی چیزیں دنیا میں آ رہی ہیں. ہمارا کام ہے سب سے پہلے منہ بند. علم ہو تو منہ کھولنا، بغیر علم کے منہ نہیں کھولنا، منہ بند پہلا. خاموش بیٹھ. اہل علم ہیں دنیا میں، یہ ختم ہو گیا پوری دنیا سے ہے. علماء کیا سمجھیں گے؟ علماء تک وہ بات جائے گی جو ہم تک آئی ہے، جو خبر ہم تک پہنچی ہے، وہ خبر جو ہے علماء تک بھی پہنچی، تو علماء اس کے بارے میں فتویٰ دیں گے، علماء اس کے بارے میں جواب دیں گے. وہ زیادہ جانتے ہیں، ہمارا کام منہ کھولنا نہیں ہے. ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، ہم علم کے اس مقام کو نہیں پہنچے کہ منہ کھول کر کسی شخص یا کسی جماعت یا کسی افراد، کچھ افراد کے بارے میں فتویٰ دے دے کہ یہ لوگ حق پر ہیں یا یہ لوگ باطل ہیں. نہیں بول سکتے. ہم اصل بات جو ہے ان کے بارے میں معرفت نہیں ہے ہمیں. ایک آدمی مثال کے طور پر سمجھو، کوئی آدمی پوچھ رہا بھائی وہ آپ حیدرآباد میں آپ سے مسئلہ پوچھ رہا، وہ جو ہے آندھرا پردیش کے کونے میں گاؤں ہے، دیکھو سریکاکولم کو سو گاؤں یا شہر پتہ نہیں کیا، ایک گاؤں ہے، وہ گاؤں میں ایک آدمی ہے، کوئی آدمی ایک بات بول رہا، بھائی کیا بولتے آپ؟ کون ہے بھائی آدمی وہ؟ ارے اس کا نام عبداللہ فلاں ہے، کچھ نام ہے، سید فاروق علی نام ہے اس کا، سید فاروق علی. نہیں معلوم کون ہے. اس آدمی کا عقیدہ کیا ہے؟ اس آدمی کا منہج کیا ہے؟ وہ آدمی کیا فکر لے کے اٹھا؟ وہ آدمی کیا دعوت دے رہا ہے لوگوں کو؟ یہ سب علماء جانتے ہیں، کیونکہ علماء علم کی روشنی میں چیک کرتے ہیں. عوام جذبات سے دیکھتی، ارے انہیں پکا سلفی دکھ رہا، بھائی پکا سلفی دکھ رہا ہوتا. ایسی ٹرینوں میں کیا کرتے لوگ؟ داڑھی والے دیکھتے، پوری داڑھی رہتی یہاں تک. داڑھی اچھی چیز ہے نا، داڑھی سنت رسول ہے، داڑھی رکھنا ہے مسلمانوں کو. میں ایک مسئلہ بتاتا ہوں تاکہ مثال تو سمجھ میں آئے. اب ٹرین میں بعض لوگ دیکھتے، اب بھائی نماز کا ٹائم ہو رہا، قبلہ کدھر ہے ٹرین میں سمجھ میں نہیں آ رہا. ارے نو داڑھی والے نو عالم دکھ رہے ہیں، داڑھی والے عالم دکھ رہے ہیں. ان سے مسئلہ بتائے، بھائی قبلہ کدھر ہے اور کیسا کرنا، 4 رکعت پڑھنا 2 رکعت پڑھنا آپ نماز اثر کی. اب ان کے پاس علم نہیں ہے تو یوں کر کے جاہل جو ہے فتویٰ دیتے اپنی جہالت. کیا وہ داڑھی والے عالم ہونا ضروری ہے؟ داڑھی تو ہر مسلمان پر واجب ہے، بھائی سب کو رکھنا ہے. کیا داڑھی والے سے مسئلہ پوچھا جائے گا یا عالم سے مسئلہ پوچھا جائے گا؟ انہیں دکھ رہے ہیں عالم کے جیسا، حق پہ دکھ رہے ہیں. انہوں بہت بڑے مولا، بلکہ مفتی دکھ رہے ہیں انہوں دکھنے میں، شملہ وملہ بنے ہوئے ہیں، بالکل کپڑے بھی بہت ایسے، چہرے پہ ایک رعب ہے، رعبدار چہرہ ہے. ہو سکتا ہے انہیں شرک اکبر کے دائی ہوں. نہیں ہے ایسے لوگ؟ نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ پھر داڑھی رکھ کے شرک کی دعوت بھی دے رہے ہیں نا لوگ. تو داڑھی تو رکھنا ہے لیکن سنت کی دعوت دینا ہے. بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو ہمیں کوئی چیز دکھ رہی ہے اچھی، وہ اچھی ہونا ضروری ہے. بعض باتیں اچھی دکھتی. میں شروع میں ایک بات بولا یا بیچ میں شاید، فتنہ شروع میں اچھا دکھتا تو شروع ہوتا خاموش بیٹھنا، ذرا ٹھہرنا، we will wait بولنا، we will see what علماء will say. ایسا ہونا، we will say نہیں بولنا. آپ کا سے دین میں سے، دین کا علم ہے، آپ کو نصوص جانتے ہیں، آپ نسخ کے مسائل جانتے ہیں، واجب اور مندوب میں، مباح میں فرق معلوم ہے، آیت کی صحیح تفسیر کا علم ہے، اللہ کی مراد سے واقف ہیں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا علم ہے آپ کو، حدیثوں میں فرق مان مبین مفصل جانتے ہیں آپ، تفصیلات دین کے اصول سے واقف ہیں، سنت کے حدیثیں، کیونکہ خلافت کے مسائل، فلاں کے مسئلے حدیثیں آئی ہیں نا سب، حدیثوں کا منہج، حدیثوں کا فہم، جس کو فہم السنہ کہتے ہیں، اس سے واقف ہے آپ. نہیں ہے پھر کیوں بول رہے آپ؟ مت بولیے، کہیے نا بھائی. بولنا کس کا کام؟ علماء کا کام. علماء بولیں گے، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ جب عوام بولنا شروع کر دیتی، عالمہ نہیں، عالمہ تو بولتے اپنی جگہ، عالم کی بات عوام شروع کر دے گی تو بگاڑ آ جاتا دنیا. اور ایک خاص مسئلہ یہ بھی ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جب حکومت کے سلسلے میں عوام نے منہ کھولا، وہاں خراب
میں کوئی بڑا بن گیا, کوئی بادشاہ بن گیا, کوئی خلیفہ بن گیا. اس سلسلے میں جب عوام منہ کھولنا شروع کر دی, وہاں بگاڑ پیدا ہوا. عوام کا کام نہیں ہے سیاسی امور میں دخل اندازی دینا, علماء کا کام ہے. آپ کیوں دخل اندازی؟ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں عوام بولنا شروع, آپ حاکم بنائیں ان کو. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا چلنا. آپ نے کیسے ان کو اختیار دیا حکم کرنے کا؟ لہٰذا کون بول رہا ہے؟ ایک عام آدمی بول رہا. کس کے بارے میں, کس کو بول رہا؟ سامنے کون ہے؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی ابن ابی طالب جلیل القدر صحابی, ان کو بول رہا ہے کہ آپ نے جو ہے لوگوں کو حکم دیا ہے, آپ اسلام سے خارج ہے اس آیت کی روشنی میں, لہٰذا آپ کی گردن حلال ہے. عام آدمی امور میں, جو حکومتی امور ہیں, سیاسی امور ہیں, اس میں گفتگو کر رہا ہے. علی رضی اللہ عنہ کو بتا رہا ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہو. تم کو معلوم غلط صحیح کیا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کو معلوم. علی کے پاس علم تھا رضی اللہ عنہ. تم عام آدمی ہو, تم کیسے منہ کھول رہے؟ خارجی تھا. تو میرے بھائی, جب عوام کا کام کیا ہے مجھے بتائیے آپ. عوام کا کام کیا ہے؟ علم حاصل کرنا, اپنے علم کی بیس پر عمل کرنا. علم جتنا ہے اتنا منہ کھولنا. اور جب عوام بھی ہے, علماء بھی ہے, تو علم ان کے پاس بھی, ان کے پاس بھی ہے. سمجھے, مثال کے طور پر سیدھے ہاتھ سے کھانا, الٹے ہاتھ سے کھانا, مسئلہ ایک چھوٹا مسئلہ. خلافت الافت تو بڑے مسئلے ہیں بھائی, میں چھوٹے مسئلے بتا دیتا ہوں. ہاتھ جھوٹا ہے دسترخوان پر, سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے, ایسا پکڑ کے کھانا, ایسا ہاتھ لگا کے کھانا, مسئلہ, سوال. چھوٹا ہی مسئلہ ہے نا سوال. عام آدمی کو بھی معلوم ہے کیا سنت کیا ہے, سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے. عالم کو بھی معلوم ہے سنت کیا ہے, سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے. اب اس مسئلے کے بارے میں کہ جھوٹا ہاتھ ہو, جس کو ہم جھوٹا ہاتھ بولتے ہیں, وہ سچا ہاتھ ہی رہتا, ہاتھ میں میل وغیرہ لگا, جھوٹا ہاتھ, حیدرآبادی زبان میں, جو اپنی زبان میں جھوٹے ہاتھ. اب جھوٹے ہاتھ کو لگانا گلاس کو, گلاس گندا ہو جاتا, اچھا نہیں دکھتا, یا الٹے ہاتھ سے پی لینا مجبوری ہے بول کے, یا جو ہے الٹے ہاتھ سے گلاس لگا کے سیدھا ہاتھ ٹچ کے لیے لگانا کہ ٹچنگ رہے صرف. جیسے دین سے ہمارا تھوڑا ٹچ ہے, 4-5 حدیث سے معلوم ہے ٹچ ہے, اب فتوے دے رہے, وہ لگا صحیح ہے, یہ لگا غلط ہے, وہ عالمہ بکے ہوئے, یہ عالمہ صحیح ہے, ٹچ سے دے رہے جواب. ٹچ سے نہیں ہوتا کچھ بھی, چھاٹ ہو جاتا, خطرناک. ایسا ٹچا نہ کوئی سے, اللہ بچائے. تو اب کون بولنا اس کے بارے میں؟ ایک عام آدمی بولے گا یا عالم بولے گا کہ جھوٹے ہاتھ سے پانی کیسے پیے گا آدمی؟ علم تو اس کے پاس بھی ہے. کیا علم ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دائنا ہاتھ استعمال کرنا پانی پینے کے. الٹے ہاتھ سے پینا شیطان کا کام, سیدھے ہاتھ سے پینا یہ سنت ہے. اب اس کنڈیشن میں علماء بولنا, ہم معلوم ہے آپ کو بھی, علماء سے پوچھو, جاؤ بھائی علماء, یہ نمبر ہے شیخ کا, یہ علماء کا نمبر ہے, کبار علماء, جائیں ان سے پوچھیے. آپ نہیں بولنا بھائی, ارے کہیں کو بول رہے آپ بولیں گے ہاں میرے خیال سے غور کرے تو سمجھ میں آ رہا جھوٹا ہاتھ ہے, اسلام میں صفائی بھی ہے نا. دیکھیں مسئلہ دیکھیں کیسا آتا. نوجوان بول رہا ہاں صفائی ہے اسلام میں, اب طہور شطر الایمان بول کے حدیث ہے, صفائی آدھا ایمان ہے. تو اب یہاں صفائی نہیں ہو رہی گلاس کی, الٹے ہاتھ سے پی لو, مجبوری ہے, پی لو بول دی, پی لے رہا. انہیں بھی پی رہا, بیوی کو بھی بول رہا, بچوں کو بھی بول رہا, اس کے بچے بھی بولے ہمارے ابا جو ہے ایسا پیتے تھے جب چھوٹا تھا ہاتھ. پھر پوترا آگے بول رہا ہمارے دادا پیتے تھے. گئی امت گمراہ نہیں ہو رہی. ایک مسئلہ آپ نے غلط بغیر علم کے جذبات کی روشنی میں یا عقل سے دلیل دے کر پتہ نہیں کیسے بتا دیا, ایک امت گمراہ ہو رہی ہے, الٹے ہاتھ سے پیری. علماء کی طرف بول دیتے ہو, جاؤ علماء سے پوچھ لو بھائی مسئلہ, مجھے اتنا معلوم ہے کہ سیدھے ہاتھ سے پینا ہے, مجھے اتنا معلوم ہے کہ الٹے ہاتھ سے پینا شیطان کا کام ہے, اب باقی کی چیزیں علماء سے پوچھو. تو میرے بھائی باہر کا آدمی آ کر کیسے خراب کر رہا منہج بڑے بڑے ہمارے. وہ لوگ صحیح ہے کہتے, ارے کیسا صحیح ہے آپ کو معلوم, یہ لوگ صحیح ہے کہتے, وہ لوگ صحیح ہے کہتے, ارے وہ کاکیناڑا میں مسئلہ ہو رہا ہے, وہ لوگ صحیح ہے کہتے. بالکل مثال دے رہا ہوں, ایسے کوئی مسئلہ ہوا نہیں. مثال وہ گاؤں میں جو ہے کچھ لوگ بول رہے ہوتے, نئے نکلے نئے لوگ آئے کہتے, لوگ بالکل حق پر ہے کہتے, ہمارے جیسے دکھ رہے کہتے, وہ لوگ ہمارے جیسے دکھ رہے ہیں. علماء بولتے اپنے کو نہیں, ہم بڑے علماء کو معلوم ہمارے جیسے کون ہے, ہمارے جیسے کون نہیں ہے. کیا ہے میرے مسئلے, کیا ہے سوالات, کیا ہے مسائل, کیوں پوچھ رہے آپ؟ اور ایک مسئلہ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنی ایسی چیزوں کو ترک کر دے جس سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس پر کون عمل کر رہا ہے؟ آپ کا تعلق, آپ حیدرآباد میں ہیں یا حیدرآباد میں رمضان ہے, رمضان روزہ رکھنا ہے, روزہ رکھیے, اور روزے سے ہے قرآن پڑھیے, دعا پڑھیے. روزہ کس سے ٹوٹتا پوچھو, روزے سے تعلق ہے اس کا, روزہ میں ہے نا. جن چیزوں سے آپ کا تعلق نہیں ہے چھوڑ دیجئے اس کو. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, دور کے مسئلوں کا آپ کا کیا تعلق ہے اس سے؟ اللہ پوچھے گا آپ کو, اس کو مانے نہیں مانے, اس کو حق سمجھے غلط سمجھے یہ پوچھے گا. اللہ ہماری اپنی زندگی کے اعمال کے بارے میں ہم سے پوچھے گا.
ہم کیا کریں وہ پوچھے گا, اس کی کوئی فکر نہیں ہے ہمیں کہ میں کیا کر رہا ہوں, سچ بول رہا ہوں, جھوٹ بول رہا ہوں, میں جو ہے کھا رہا ہوں, نہیں کر رہا ہوں, روزے میں کیا کرنا ہے, کیسا روزہ اللہ کو پسند ہے. اس کی فکر اپنے اعمال کو درست کرنے کی, اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی, اپنے منہج کے تحفظ کی تو فکر نہیں ہے ہمیں. ہمیں فکر ہے لوگوں کیا کر رہے, وہ لوگ کیا بول رہے, وہ لوگ کیا ہے, وہ لوگ صحیح ہے نہیں. اللہ پوچھتا لوگوں کے بارے میں تم صحیح بولے نہیں بولے. اللہ جو پوچھتا اس کے بارے میں ہمیں کیوں فکر نہیں ہو رہی ہے, اس کی تلاش میں ہم کیوں نہیں ہیں, اس کو بہتر کرنے میں, اپنی تصحیح میں, اپنے اعمال کو درست کرنے میں, سنت کے مطابق کرنے میں, گناہوں سے توبہ کرنے میں ہمارا وقت کیوں نہیں جا رہا ہے. بیکار کی چیزوں میں پڑھ کر جو ہے اپنے منہجوں کو برباد کر رہے ہیں. وہ چیز جس سے ہمارا تعلق نہیں ہے چھوڑنا ہے, اس کو اسلام نے کہا. اور یہ جو موضوع آج کل اٹھ رہا ہے اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. یہاں ہم جس شہر میں, یہاں ہمارا اس کا تعلق نہیں ہے, سمجھیے بات کو. نہیں تسلیم کرنا ہے تو کون بولے تسلیم کرنا, علماء ہے بھائی, بولیں گے علماء, صبر کرو, علماء بول رہے, علماء بولیں گے انشاءاللہ. علماء حق ہیں الحمدللہ اس زمین پر, جو کتاب و سنت کو فہم سلف صالحین کی روشنی میں فتوا دیتے ہیں. لوگ ایسے علماء موجود ہیں, وہ بولیں گے انشاءاللہ, ہم وہ سنیں گے. ہم جلد بازی سے کام نہ لیں. استعجال جس کو کہتے ہیں, جوانی میں جلدی جوش میں آ کے جلدی فتوا دے رہے, منہج بتا دے رہے, اور جو آپ کی خواہش کے خلاف بول رہا ہے اس کو ہٹا دے رہے آپ منہج سے. نہیں انہوں میں جیسا چاہ رہا ہوں ایسا نہیں بولے, نو غلط. آپ جیسا چاہ رہے ویسا کیوں بولنا بھائی, آپ جیسا چاہ رہے ویسا بولنا. اللہ بچائے ایسے بولنے سے, اللہ دور رکھے ایسے بولنے سے. جیسے آپ چاہ رہے فاتحہ پہ تعریفیں کرو, نہیں کرتے بھائی. آپ چاہ رہے شرک بولو, نہیں بولتے شرک اچھا ہے بولو نا, اچھا ہے بولو نا. اچھا ہے بولے تو یاسر بھائی ہمارے ہے, نہیں تو نہیں, ان کے بھی منہج میں گڑبڑ شروع ہوگی بھائی آج کل. بولو پورے شہر میں بولو, پوری دنیا میں بولو, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. جب ہمارے سلف نے کہا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوالات کیے گئے تو انہوں نے بہت سارے سوالات کے جواب میں امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا کہ لا ادری, مجھے نہیں معلوم. اس نے کہا کہ آپ کے پاس میں عراق میں جو ہے کہاں وہ افریقہ کے گاؤں سے آیا ہوں, اور آپ کہہ رہے اتنے بڑے عالم ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم. امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا جاؤ مدینہ کی گلیوں میں جا کر اعلان کرو کہ امام مالک کہہ رہے ہیں نہیں معلوم. چپ. وہ کیا ہے بھائی مسئلہ, مطلب کا منہج نکو, مطلب کا منہج. آپ صحیح ہیں تو میں, آپ غلط ہیں پھر بھی میں آپ کو صحیح بولو تو میں آپ کا بھائی نکو بھائی, ایسی بھائی دوری اچھی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو حق دکھائے, حق پر چلنے والا بنائے. اپنے منہج کی حفاظت کیجیے, آئندہ سال کوئی ٹینشنز لے کر نہ ہوں. میں یہاں شہر میں سکون سے آ کے جانا چاہ رہا ہوں بھائی. مجھے فکر ہے میرے بھائیوں کی, میرے بہنوں کی, کیا ہو رہا ہے. ایک سے ایک مسئلے. آٹو والا جو ہے مجھے عجیب و غریب جو ہے منہج بتا رہا ہے, بول رہا نہیں ہم لوگ آج حق پر ہے, دیکھو ہمارے انہوں آنے والے ہیں جماعت المسلمین حق. انہیں میرے کو دعوت دے رہا, آپ عالم دکھ رہے ہیں. میں بولا ہو عالم تو نہیں, طالب علم ہو, فتوی سنا رہا میرے کو, بول رہا ہوں میرے کو نہیں دیکھو آپ ہوں گے, سنو میں بولنا چاہ رہا ہوں, میں فون پہ, آپ جلدی فون بند کر دیجیے, مجھے کچھ سنانا ہے. ارے اتنا جذبہ اس کے پاس. میں بولا کیا بول رہا, اب وہ بولتے جا رہا, میرے سر پہ ہاتھ آ گیا. میں بولا کیا ہے بھائی اس کا مسئلہ, یہ باتیں کر رہا, آیت پڑھ رہا, 2-3 تھوڑا غلطی زبردستی کی غلطی کے ساتھ, لیکن پڑھ رہا, پڑھ کے بول رہا دیکھو اللہ کیا بول رہا قرآن میں, یہی منہج ہے, ہم لوگ حق پر ہے, یہی صحیح نماز ہے, اللہ نام رکھا ہمارا. ارے ارے ارے, اور وہ حدیث بھی سنا رہا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی. میں بولا معلوم, دیکھو سلیکٹڈ چیزیں سکھا دی گئی ہیں, ٹرین کر کے بھیجا دیا گیا, جاؤ پھیلاؤ بول کے پھیلا رہا ہے باطل بنو. تو اللہ کے واسطے اپنے منہج کی حفاظت کیجئے میرے بھائی. فتنے آ رہے, ایک کے بعد ایک فتنہ سر اٹھا رہا ہے, ایک کے بعد ایک فتنہ سر اٹھا رہا ہے. ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے علم کی روشنی میں, علماء کی صحبت میں رہ کر, اہل علم سے رابطے قائم کر کے, صحیح علماء سے, ورنہ کوئی باہر کی تحریک آ کر آپ کو اپنی چال میں نہ پھانس لے. الگ الگ ناموں سے آتے ہیں, اشارے کر رہا ہوں صرف میرے بھائی, الگ الگ ناموں سے آتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ لوگ صحیح دکھ رہے, صحیح نہیں دکھ رہے بھائی. ہر کوئی جو ہاتھ اٹھائے صحیح ہوتا کیا, منہج اس کا چیک کرنا ضروری ہے. ہر کوئی ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے, معلوم ہے نا میرے بھائی. سونا سونا ہے, آپ سونا ہے, آپ کا عقیدہ سونا ہے, آپ کا منہج سونا ہے. اس کو جو ہے وہ غلط سونے سے نہ ملائیے, اپنے برباد مت کیجیے اپنے سونے کو, چوری ہونے مت دیجیے اپنے سونے کو. دوسرے الفاظ میں بچائیے, بچائیے. اللہ سے ہمیشہ دعا کیجیے, اے اللہ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے منہج کی حفاظت فرما, اے اللہ علم حاصل کرنے کی توفیق, اے اللہ علماء کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ درد ہو برباد ہو جائیں گے. وہ خاص طور سے نوجوان سے میں گزارش کروں, اللہ کے واسطے اللہ سے دعائیں کیجیے, اللہ سے دعائیں کیجیے اپنے منہج کی حفاظت کے لیے. آپ, میں نے کہا آپ ہدف ہیں, آپ ٹارگٹ ہیں, پوری دنیا آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے. یہ لوگوں کو پہلے کرنا, ایک دو کو پکڑ دے. اور خاص طور سے جو ہے بعض لوگ جو ہے ویسٹرن کنٹریز جا کے جو ہے اپنے منہج کو بھیانک طریقے سے خراب کر کے آ جا رہے ہیں بچے. ان سے بھی میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے کہیں بھی جائیے, جائیے پوری دنیا میں جائیے, پیسہ کمائیے حلال, کہیں بھی جائیے, لیکن عقیدے کو منہج کو بچاتے ہوئے جائیے.
منہج بگڑ رہا نہ کرو وہاں منہج بگاڑ کے مت آؤ. نہیں یہ بھی ہے نا یہ بھی نا, کیونکہ لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس. کیا یہاں سے بچہ کیا نکلتا جو سینے پہ ہاتھ باندھتے وہ سارے سلفی ہیں سمجھتا نہیں ہوتے. آپ کو شاید نہیں معلوم یہ بات, یہ خوارج پہ ہاتھ ہوتے. دیکھیے سینے پہ ہاتھ باندھنے والا سو پورا سیدھے رستے پہ ہوتا, مت سمجھیے آپ. ہمارا بچہ تو ارے ہمارے گروپ کا دکھ رہا, گروپ ہماری جماعت کا دکھ رہا, صحیح دکھ رہا. اب اس کو پکڑ کے جو ہے وہ سمجھتے کہ یہ صحیح کام کر رہا ہے. اب انہیں کیا کرتا, ارے انہیں سناتے جاتا. آپ سننے رہے, آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, سننے تیار ہو گیا. اب اس کو سنا, دیکھو یہ غلط ہے, یہ ایسا ہے, بغاوت کرنا, الا کافراں ہیں, پٹھواں ہیں, ملے ہوئے ہیں وہ. ارے نہیں, پھر علماء بولے, علماء کو بھی گرا دیتا ہوں. بولا ارے فلاں علماء بولے نہیں کرنا کہتے, خروج بولے, کون بولے انہوں, ارے پورے بکے ہوئے عالمہ ہیں. عالمہ نہیں بکتے, بکے ہوئے عالمہ, ان باتوں میں نہیں آنا, بھٹکا دیتے پورے. انہوں جو ہے اپنی دیکھ لیتے, خالی اپنا جیب دیکھ لیتے. ایسا ان کے بارے میں بھی جو ہے برا بدگمانی پھیلا دیتا. ایسے جو ہے کرتا. اب وہ فکر لے کے آتا, گیا تھا اچھا, اب آتا شہر کو, ڈالر لاؤ بول کے بھیجے تھے, منہج لاؤ بول کے بھیجے تھے, ڈالر لے کے آنا خالی. اب ابھی بولا بیٹے جا رہے ڈالر لا لینا, ڈالر لے کے آنا خالی, حلال طریقے سے کماؤ, حلال طریقے سے لاؤ. دینار لانے جا رہے, دینار, ریال لانے جا رہے, ریال. منہجا لے کے نہیں آنا, غلط سلط منہج لے کے نہیں آنا, صحیح منہج لے کے آنا, سلف صالحین کا منہج. یہ ہم جو محنت سے آپ کو دیے, سکھائے, تربیت کی جس منہج کی, اس منہج کو بچا کے جانا, بچا کے لانا. خراب کر کے لا کے دوسرے بھائیوں کو, بہنوں کو اور اپنی عوام کو, اپنے یا جو ہے اپنے پڑوسیوں کو, اپنے ساتھیوں کو برباد نہیں کرنا. یہ سخت ضرورت ہے. واللہ بتا رہا ہوں میں, ایک دو نے ہزاروں مثالیں ایسی. بچے اچھے تھے, بگڑ گئے. جب سنے ان کے بارے میں کیوں بگڑے, پتا چلا جذبات میں آ کر, صرف لوگوں کے پاس جا کر, غلط منہج میں بیٹھ کر, غلط صحبت کو اختیار کر کے اپنے منہجوں کو برباد کر دیا میرے بھائی. ایسے بہت ساری مثالیں ہیں, ایسے بہت سارے واقعات ہیں. واللہ العظیم کہہ رہا ہوں, لہٰذا آپ اللہ سے ڈریے, میں اللہ سے ڈروں. اپنے علم کی حفاظت کریں, اپنے عقیدے کی حفاظت کریں, اپنے منہج کی حفاظت کریں, اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ توحید کی, تو ہمارے عقیدے توحید کی حفاظت کر, اور اسی عقیدے توحید پر ہماری موت آ جائے. اے اللہ جو سلف کا منہج ہمارے پاس موجود ہے, قیمتی خزانہ ہے ہمارے پاس, ہے اللہ اس منہج کو تو بچا. اللہ لوگ ہمارے منہج کو چھیننا چاہ رہے ہیں, پھاڑنا چاہ رہے ہیں, بگاڑنا چاہ رہے ہیں. اے اللہ ہمارے منہج کی تو حفاظت کر. اللہ تیری مدد ضروری ہے, تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ سے مانگو بھائی, اللہ سے مانگو, اپنا تعلق اللہ سے قائم کرو, لوگوں کو چھوڑو, ایسی چیزوں میں مت پڑو جس سے آپ کا تعلق نہیں ہے. بات چیزیں علماء کے حوالے ہیں, علماء اس کے سلسلے میں کام کریں گے انشاءاللہ. عوام کا جو کام ہے وہ عوام کرے, علماء کا کام علماء کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, دنیا کے تمام مسلمانوں کو حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آنے والے ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما لے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما لے, ہمارے مردوں کی, ہماری عورتوں کی حفاظت فرما لے. اے اللہ عقیدے توحید پر قائم رکھ, عقیدے توحید پر موت آئے, سلف کے منہج پر قائم رکھ, سلف صالحین کے منہج پر ہماری موت ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. اے اللہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے, اس مہینے میں زیادہ تعلق ہمارا اللہ تیری کتاب سے ہونا چاہیے, لیکن خبروں میں پڑھ کر ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. اے اللہ ہمارے بھٹکنے کو محفوظ رکھ, اور قرآن سے ہمارا تعلق گہرا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم نے سلف کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ کثرت سے قرآن مجید, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ, امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب کثرت سے قرآن مجید کی اس ماہ مبارک میں تلاوت کرتے, خوب پڑھتے تھے. اللہ قرآن ہم نے ان کے بارے میں پڑھا ہے, لہٰذا ہمیں بھی توفیق دے کہ اپنے سلف کے نقش قدم پر کثرت سے قرآن مجید کی ہم تلاوت میں اپنی زندگی کو, اپنے ان مبارک ایام کو گزار دیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.